السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھے سارے، اللہم صلی علی محمد۔ اب سارے ہم ایک کام کریں گے، اب سارے ہم ایک کام کریں گے، میری طرف دیکھنا بھائی، اپنی منڈی گردن اور سر دل کی طرف، اور پیروں سے لے کر سارے سر کی توجہ دل کی طرف، اور اپنے دل کی توجہ اللہ کی طرف۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ انور میں آپ کے سینہ مبارک پر، قبر مبارک کے اندر جو دل مبارک ہے، اس قلب اطہر پر جو اللہ کی رحمتیں اس وقت ڈائریکٹ اتر رہی ہیں، اللہ کے نور کی تجلیات کا جو ظہور ہو رہا ہے، اس میں سے ایک قطرہ میرے بڑے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتا ہوا میرے سینے پر آ رہا ہے۔ زبان تالو کے ساتھ لگی ہو، ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ جڑے ہوں، آہستہ آہستہ ناک کے ذریعے سانس ہو، اور دل کی دھڑکن آپ کی کہے اللہ، زبان نہیں کہے۔ زبان تالو کے ساتھ دل کی مستی میں اس وقت مست ہو کر اپنے دل کے کانوں سے سنیں کہ آپ کا دل ہر دھڑکن کے ساتھ کہہ رہا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا، 1 منٹ 2 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ انور کے سامنے، مواجہ شریف کے سامنے میں بیٹھا ہوں، اور میرے سینے کا کنیکشن اللہ نے حضور کے سینے کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور جو کیفیات حضور کے سینے دل مبارک پر ہیں، وہ میرے بزرگوں کے سینوں سے منتقل ہوتی میرے سینے پر آ رہی ہیں، اور میرا دل اس کی کیفیت کو محسوس کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ 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 اللہ۔ ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، ہر تمنا دل کی پوری ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی۔
لا کہاں وہ لا ہوا، جو لا کہا وہ لا ہوا، جز لا کہا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ 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 اللہ۔ اللہ باقی من کل فان، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين،
اللہ سبحانہ وتعالی والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پانی دینا۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس کو آئی ہے، مجھ کو میرے حضرت جی نے بات یہ بتلائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام، مفتیان کرام، علاقہ بھر سے آئی ہوئی معزز شخصیات، محترم و مکرم بزرگوں، عزیز و دوستوں، ایمان والی باکردار نہایت ہی محترمہ باپردہ ماؤں بہنوں بیٹیوں، جامع مسجد فاروقی یا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ میں آج ایک مرتبہ پھر دین کی نسبت سے نہایت ہی مشفق ساتھی بھائی صغیر احمد صاحب، بھائی محمد اسماعیل صاحب، مولانا سعید اللہ صاحب، حافظ حبیب الرحمان صاحب، ان کے زیر سایہ اور آپ حضرات کی دعاؤں اور پیار کی موجودگی میں بہت جلدی اللہ جل شانہ نے آپ کی زیارت کا مجھے شرف بخشا ہے۔ اور ایک مرتبہ پھر مجھے یہاں آپ حضرات کے سامنے بیٹھ کے کچھ کہنے کا موقع ملا۔ کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، ایسی گفتگو کر کے کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا مقصد نہیں، گالم گلوچ دے کے کسی کو جھڑک کر اس کی اصلاح کرنا مقصد نہیں۔ زندگی کے قیمتی لمحات میں رنگ بھرا جائے، اور جو زندگی ایسے ہی گزر رہی ہے اسے قیمتی بنانے کے لیے بہترین جو نسخہ ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے۔ مانیں گے بچیں گے، اور انکار کریں گے تو یہاں بھی پھنسیں گے وہاں بھی پھنسیں گے۔ جنہوں نے مان لیا وہ مرتے مرتے بچے، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ بچ بچ کے مرے۔ کیا مطلب؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔
جنہوں نے مان لیا کہ جان بھی اللہ کی مال بھی اللہ کا، وہ مرتے مرتے بھی بچ گئے۔ اللہ کہے خبردار، تمہیں مردہ نظر آ رہے لیکن مردہ نہ کہنا بھائی۔ اور جنہوں نے نہیں ماننا وہ بچ بچ کے مرے۔ کبھی ڈاکٹروں کے پاس دوڑے، کبھی وکیلوں کے پاس دوڑے، کبھی پیسے کے سائے میں بیٹھے، کبھی یار کی یاری کی آڑ لے کے بیٹھے، جہاں گئے فرشتے نے وہیں جا کے گردن توڑ دی۔ اور توڑنے کے بعد ایسا غائب ہوا کسی کو اس نے اپنا کوئی نشان ہی باقی نہ چھوڑا۔ کیا ہو گیا سمجھ ہی نہیں آئی کیا ہو گیا۔ یا اللہ، میں تو 24 گھنٹے روڈوں پر ہوتا ہوں بھائی، دن رات صبح و شام، ایسے ایسے حوادثات۔ میں نے پرسوں ترسوں ایک گنے کی ٹرالی کو دیکھا، ٹریکٹر کے درمیان میں سے ٹکڑے ہوئے پڑے۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا بچا ہوگا اس کا ڈرائیور؟ کہیں کوچ الٹی ہوئی۔ آج بھی تقریباً 15-16 حادثات تو میں نے دیکھے روڈ کے اوپر۔ دل نہیں کرتا گاڑی میں بیٹھنے کو، پھر طبیعت پہ بوجھ، طبیعت پہ اثر۔ کوئی آدمی بھی جھکنے کو تیار ہی نہیں۔ ریڑھی والا، گاڑی والا، چھابڑی والا، مزدوری والا، میں کسی کو، آپ اس کو پیار سے بات تو کر کے دیکھو، ایسی غلیظ زبان استعمال کرے گا کہ بات کرنے کو دل نہیں کرتا۔ خود غرضی انسان کے اندر اتنی آ گئی کہ کسی سے پیار کے ساتھ، لب و لہجے کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہی نہیں۔ امی ہے وہ کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہے، ابو ہے وہ پتہ نہیں جانور بنا پڑا ہے، بہن بھائیوں کی تو بات ہی چھوڑ دو۔ ہاں، بھائی بھائی کے کپڑوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، بہن بہن کی الماری نہیں کھول سکتی، ابو امی کے پاندان نہیں کھول سکتا۔ ابو جان کی جیب میں امی نہیں ہاتھ ڈال سکتی۔ عجیب سی کیفیت۔ جتنی دیر میں تلاوت ہوئی، جتنی دیر میں نعت خوانی ہوئی، میں مسجد کے پنکھوں کو، مسجد کی ڈیزائننگ کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہاں چلے گئے یہ لوگ جنہوں نے پنکھے دیے ہوں گے، جنہوں نے فرش بنائے ہوں گے، جنہوں نے ڈیزائننگ کی ہوگی، جنہوں نے اولین صف کے جو نمازی ہوں گے، جو شروع میں آتے ہوں گے، نہ بجلی ہوتی ہوگی، نہ پانی کا انتظام ہوتا ہوگا، ہینڈ پمپ سے وضو کرتے ہوں گے، ہودیاں بنی ہوتی ہوں گی، اندھیرے میں آ کے، نہ ہیٹر نہ کچھ بھی نہیں، جاڑے میں آ کے بیٹھ کے، جاڑے کے موسم میں گرمی کے اندر بیٹھ کے، یہ دور تو ہم نے بھی دیکھا، نہ پنکھے نہ وہ، 4 نمازیوں کے درمیان ایک ہاتھ کا پنکھا، اور گرمی میں امام صاحب، ہمارے حضرت جی استاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن سے ہم نے قرآن پاک پڑھا، ان کی ترتیب تھی 1.5 سپارہ تراویح میں پڑھنا، اور 1 رکوع کم 1 سپارہ پہلی رکعت میں، باقی آدھا سپارہ 19 رکعت کے اندر، اور جو پہلے کھڑا ہوتا تھا وہ تو جنتی تھا بھائی، بعد والوں کا پتہ کوئی نہیں۔ الحمدللہ میں بھی مولوی سید اللہ صاحب سے بات کرتا آ رہا تھا، میں نے کہا 2 چیزیں میں نے ٹنڈے آدم میں بڑی دیکھی، ایک سفید کپڑے اور ایک سر پہ ٹوپی حضرات کی۔ مولانا نے اس کے بارے میں جواب دیا، اور میں الحمدللہ ہر گھر میں آپ کو حافظ ملے گا، اور اب کوشش ہو رہی ہے ہر گھر میں عالم پیدا ہو۔ میں نے پھر دل میں، ان کو نہیں بتایا، میں نے دل میں دعا کی اور یقیناً کی، میں نے کہا عالم بھی پیدا ہو، حافظ بھی پیدا ہو، اور باعمل بھی پیدا ہو۔ اصل بات تو عمل کی ہے نا، پھر اس سے اوپر کا درجہ عمل کی قبولیت کی ہے۔ جیسے قبول کیا اللہ نے حافظ نور محمد صاحب کو، پھر قبول کیا حافظ محمد رمضان صاحب کو، پھر قبول کر لیا حافظ حبیب الرحمان کو، اب قبول کر لیا ان کے بچے کو، اب یہ 4تھی پیڑھی چل رہی بھائی۔ جیسے میرے دادا حافظ تھے، پھر میرے ابا حافظ، پھر میں حافظ، اب میرے نسل حافظ بن رہی ہے۔ یہ قبولیت کی نشان۔ آپ بھی اللہ سے کسی رات کے لمحے میں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو قبول کروا لیجئے، نہ پیسہ نہ دھیلا، کوئی
کوئی چیز خرچ نہیں ہوگی. کوئی مال مانگتا نظر آئے گا، کوئی اولاد مانگتا نظر آئے گا، کوئی مکان بناتا نظر آئے گا، کوئی مکان مانگتا نظر آئے گا. دنیا کے نقشوں سے متاثر ہو کر اپنا آخرت اور اپنا دین تباہ کر رہے ہیں. اور حالانکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبانی فرما دیا، فرمایا قل متاع الدنیا قلیل. یہ اتنے بڑے تمہیں عمارتیں نظر آ رہی ہیں، یہ بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ پانی کی فراوانی نظر آ رہی ہے، یہ ندی نالوں سے لے کر سمندر نظر آ رہے ہیں، یہ پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، یہ بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں، یہ کپڑے کے بڑے بڑے گودام نظر آ رہے ہیں، اناج کے کھیت نظر آ رہے ہیں، انسان نظر آ رہا ہے، اس پہ لباس نظر آ رہا ہے، سونا چاندی نظر آ رہا ہے، طرح طرح کی خدا کی نعمتیں نظر آ رہی ہیں. اللہ کا قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. جس جنت کا میں نے تمہارے سے وعدہ کر رکھا ہے، اس جنت کے ساتھ اگر اس کا ملان کر دو، جنت کے ساتھ اس کی برابری کر دو، تو ایسا لگے گا متاع الدنیا قلیل، جیسے کھلے میدان کے اندر ایک گیند رکھ دیا ہو. فرمایا مال والے دھوکے میں، اولاد والے اولاد کے دھوکے میں، دولت والے دولت کے نشے کے دھوکے میں، عورت والے عورت کی محبت کے نشے کے دھوکے میں، مکان والے مکان کے دھوکے میں، دکان والے دکان کے دھوکے میں. امر ربی آئے گا، خدا کا حکم آئے گا، پروردگار عالم کی قسم ہے، آنن فانن، جس طرح چڑیا ایک درخت سے اڑ کے دوسرے درخت پہ بیٹھ جاتی ہے، ایسے انسان کی زندگی کا کام تمام ہو جائے گا. ناشتہ کرنے بیٹھا ہوگا، پاس اولاد بیٹھی ہوگی، کھانا کھا رہا ہوگا، دکان پہ سودا دے رہا ہوگا، نماز پڑھ رہا ہوگا، پڑھا رہا ہوگا. فرمایا کسی کو تو سجدہ مل جائے گا، کسی کو سجدے سے اٹھنے کا موقع مل جائے گا. بعض تو ایسے ہوں گے مسجد کے اندر ایک قدم رکھیں گے، دوسرا باہر ہوگا، بالکل موت آ گیا تو دوسرا قدم اندر رکھنے کی بھی اجازت نہیں دے گا. صبح میں یہاں جاؤں گا، صبح میں یہاں جاؤں گا. عبدالحنان صبح ایک جگہ تقریر کرے گا، 10 بجے ایک بیان کرے گا، پھر ظہر کے بعد ایک جگہ جائے گا، پھر مغرب کے بعد ایک جگہ جائے گا، پھر عشاء کے بعد یہ مورو جائے گا، پتہ نہیں یہ کہاں کہاں جائے گا. وہ سامنے اسرائیل کھڑا مسکرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے او میاں تو نے 4 شہر گنا دیے، میں اپنے ربی لے کے آ گیا، تیرا لکھا ہوا کاغذ تیرے سامنے ہے، تو 4 شہروں میں جانے کی بات کر رہا ہے، مجھے تو تجھے مسجد سے باہر بھی لے جانے کی اجازت نہیں ہے. کپڑوں میں قمیض پہن رہا ہے، کرتا پہن رہا ہے، دایاں بازو اندر ڈالا، بائیں کی اجازت نہ ملی، وہیں دھڑام سے گر گیا. صابن ہاتھ میں تھا، سر پہ لگایا، دوسرے ہاتھ پر ملنے لگا، وہیں گر گیا. میرے عزیزو روٹی پکا کھا رہا تھا، کھاتے کھاتے لقمہ منہ میں ڈالا، چبانے کی مہلت نہ ملی، روٹی ڈالی اسے پلٹنے کی مہلت نہ ملی، ہنڈیا کے اندر چمچہ ڈالا نکالنے کی مہلت نہ ملی. میرے عزیزو اگر بستر پہ لیٹے اٹھنے کی مہلت نہ ملی، بیٹھے تو لیٹنے کی مہلت نہ ملی. اتنی بے وفا دنیا، اتنی دھوکے باز زندگی. رب کعبہ کی قسم ہے 4 دن کی زندگی ہے، اسے لگا لو اللہ کی رضا پر، اسے لگا لو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں. رب کعبہ کی قسم دن تو یہ 4 ہے، اگر قیامت کے دن یہ تجھے سونے کے تاج نہ پہنوا دیں تو میری خدائی کیسی. سبحان اللہ. یہ بات سمجھ میں آتی نہیں. جسے دولت کا نشہ جس کے پاس ہے، جسے مائے کا نشہ جس کے پاس ہے. ہمارے دادا جو ہوا کرتے تھے ایک کہاوت کہا کرتے تھے، شاید بڑے بوڑھے اتفاق کریں، اور اس کے اندر ایک گالی بھی ہے، وہ گالی کوئی ایسی وہ ناپید نہیں ہے. فرمایا مایا رے مایا تیرے 3 نام. جانو سمجھ آئی؟ مایا پہ مایا رے مایا تیرے 3 نام، پرسا پرسی پرسرام.
جس کے پاس پیسہ آ گیا وہ شاہ صاحب بھی بن گیا، وہ سید صاحب بھی بن گیا، وہ ملک صاحب بھی بن گیا، وہ انصاری صاحب بھی بن گیا، وہ بٹ صاحب بھی بن گیا، زرداری صاحب بھی بن گیا، لغاری صاحب بھی بن گیا۔ رب کعبہ کی قسم ہے پیسہ چھن گیا، وہ سید ہونے کے باوجود بھی سید کوئی نہیں۔ نہیں یقین آتا۔ ہمارے بڑے کہا کرتے تھے اگر کسی نے اپنی حیثیت کا اندازہ لگانا ہو، کسی نے اپنی شان کا اندازہ لگانا ہو، کسی نے دیکھنا ہو کہ میرے بعد میری قوم میرے ساتھ کیا کرے گی، میرے رشتہ دار کیا کریں گے، میرے یاروں کے بعد میرے یاروں کا میرے بارے میں کیا گمان ہے، محلے والوں کا برتاؤ کیسا، رشتہ داروں کا کیسا، فرمایا تین کام کر کے دیکھ لے، یا محلہ چھوڑ کے دیکھ لے، یا ان سے قرض لے کے دیکھ لے، یا مر کے دیکھ لے۔ مرنے کی دیر ہے، قرضہ لینے کی دیر ہے، محلہ چھوڑنے کی دیر ہے، خدا کی قسم تیری عزت کو اتنا گھٹائیں گے کہ جانور ایسا کر دیں گے۔ مایاری مایا تیرے تین نام، پرسا پرسی پرسرام، اور غریبی ری غریبی تیرے تین نام، کتا بھڑوا بے ایمان۔ جس کو غریب ہو جائے، ہنسنا نہیں، میں تمہیں حقیقت بتلا رہا ہوں۔ ہاں آہو ہو کے دیکھ لو غریب، ہاں ہاں ہو کے دیکھ لو غریب، بھائی بھائی کو نہیں مانتا، ہو کے دیکھ لو غریب، پتہ لگا بہن غریب ہے، بہنوئی کا کام کوئی نہیں، خدا کی قسم جانا چھوڑ دیں گے۔ بھان جا کے کہے گا مامو جی سلام علیکم، کہے گا چل چل ادھر ہو کے کھڑا ہو جا۔ اگر امیر بہن کا بیٹا آ گیا گودی میں بھی اٹھاویں گے، چیز دلا کے لے کے آئیں گے۔ یہ دنیا کی وقت ہے، خدا پاک کی قسم ہے، دنیا کا فرق ہے۔ مکان تجھے علیحدہ مل گیا، امیروں کا مکان علیحدہ، غریبوں کا مکان علیحدہ، امیروں کا کاروبار علیحدہ، غریبوں کا کاروبار علیحدہ، امیروں کے پہننے کا جوتا، ان کا کپڑا، ان کی ٹوپی رومال علیحدہ، ان کی خوشبو علیحدہ، ان کے کھانے کا برتن علیحدہ، ان کے رہنے کا مکان علیحدہ، ان کا اوڑھنا بچھونا علیحدہ، غریبوں کا علیحدہ۔ لیکن رب کعبہ کی قسم ہے، وہ اس جامع مسجد فاروقی کے کونے میں ایک چرپائی پڑی ہوگی جو جنازے والی چرپائی ہے، نہیں یقین آتا مسجد کے اندر اعلان ہوگا حضرات فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا۔ یہ چرپائی کسی امیر کو نہیں دیکھتی، یہ چرپائی کسی غریب کو نہیں دیکھتی، یہ دنیا دار کو نہیں دیکھتی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اسی جنازے پہ صدر پاکستان گیا، اسی جنازے کی چرپائی پر وزیر اعظم پاکستان گیا، اسی چرپائی کے اوپر سید زادہ گیا، اسی جنازے کے اوپر انصاری گیا، اسی چرپائی کے اوپر ملک گیا، اسی چرپائی کے اوپر چار چار مکانوں کا مالک گیا، اور اسی چرپائی کے اوپر کرائے کے مکان میں رہنے والا جا رہا ہے۔ میں آج سے میرے عزیزوں 7-8 مہینے پہلے جیلم کے علاقے میں کھاریاں میں ایک کوئی فوت ہو گئے، ان کی تعزیتی پروگرام میں دعا کے لیے گیا، میں نے گھنٹہ تقریر کی، مولوی صاحب کان میں آ کے کہنے لگے مولانا عجیب بات ہے، مرنے سے 4 دن پہلے بیٹے سے باہر سے پیسے منگوائے، اور کہنے لگا میں نے جنازے والی چرپائی خود بنانی ہے، 4 دن پہلے مسجد کے اندر جنازے والی چرپائی لے کے آیا، اور آ کے کہنے لگا مولوی صاحب میتیں اس پہ جائیں گی، یہ ڈولی قبرستان جائے گی، اصل مکان میں چھوڑ کے آئے گی، جنازے اٹھیں گے ثواب مجھے ملے گا۔ مولوی صاحب رونے لگ گئے، میں نے کہا میاں کیا ہوا؟ کہ اللہ کی قدرت کو دیکھ کے حیرانگی ہوتی ہے، بارے رب تیری قدرت عجیب ہے، کہ رب کعبہ کی قسم ہے جس نے چرپائی بنائی پہلا جنازہ اس کا اسی چرپائی پہ گیا ہے۔ یہ تمہارے موبائل بک کی فیس بک پر آیا، واٹس ایپ پہ آیا، یوٹیوب کے اوپر آیا، بے پنجاب کے اندر تمہاری رشتہ داریاں ہوں گی، کسی کی رشتہ داری پتوں کی میں، کسی کی اکاڑے میں، کسی کی رینالے خود کے اندر۔ یقین جانو صبح 9 بجے یوں کر کے موبائل کی فیس بک پہ خبر آ گئی، کڑیل جوان تھا، گبرو جوان تھا، اتنا لمبا کندھار تھا کہ چرپائی سے باہر اس کے 1-1 فٹ پاؤں باہر تھے، اللہ اکبر، اتنا بڑا قداور تھا، سفید سلوار بوسکی کا جوڑا پہن رکھا تھا، اور یوں کر کے ہاتھ کے اندر شادی والا کنگن تھا، جس طرح کے لوگوں کے رسم و رواج ہیں، اللہ اکبر، چرپائی پہ لیٹا تھا، یوں کر کے یہاں سے خون آ رہا تھا۔ کون تھا؟ 10 بجے اس کی بارات جانی تھی،
8 بجے حمام میں سجنے کے لیے آیا، پھولوں والی گاڑی دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، برات والی گاڑیاں کاریں دروازے پہ آ کے کھڑی ہو گئی، بہنوں نے شادی والے جوڑے پہن لیے، دولہن بیوٹی پارلر میں چلی گئی، اس کے لال رنگ کا جوڑا استری ہو کے ٹانگ دیا گیا، زیور چوڑیاں ٹانگ دی گئی، کھانے والے آ گئے، دیگوں میں چمچے چلنے لگ گئے، چاول بھگو دیے، کچی پکی یخنی تیار کر دی، اور لوگوں ٹینٹ لگ گئے، کرسیاں لگ گئی، باجے ناچنے گانے والے بھی آ گئے، ابا جان نے بھی کپڑے پہن لیے، لال رنگ کا تھیلا ہاتھ میں لے لیا، اس کے اندر چھٹے پیسے لے لیے، اپنے بچے کو دولہا بنتے دیکھ کے لٹاؤں گا، رب کعبہ کی قسم تھوڑی دیر کے بعد اطلاعی لال جوڑا اتار دو اور شادی کا جوڑا اتار دو اور دولہے کی شیروانی اس کے برات کا جوڑا الماری میں رکھو، جلدی کرو کفن لے کے آؤ۔ وہ تو دولہا بن کے آ رہا تھا، ٹرک نے ٹکر ماری، وہیں زمین پہ گر کے فوت ہو گیا۔ اور جب اسرائیل علیہ السلام کو اس حالت میں ایسے آدمی پر رحم نہیں آیا تو تیرے میرے پہ رحم کیسے آئے گا؟ اتنی بھی مہلت نہ دی اسے لال جوڑا پہننے کا موقع ملے، اتنی بھی مہلت نہ دی کہ نوٹوں والا ہار پہننے کا موقع ملے۔ جب اسرائیل علیہ السلام نے ایسی جگہ آ کے کام کر دیا تو تجھے مجھے بیٹھا دیکھ کے کیسا چھوڑے گا؟ گناہوں کی محفل میں کیسے چھوڑے گا؟ چائے کی محفلوں میں کیسے چھوڑے گا؟ ٹی وی کے آگے کیسے چھوڑے گا؟ راتوں کو منہ کالا کرنا، موبائل کی فیس بک پہ اوپر رضائیوں کے اندر منہ دے گا، خدا پاک کی قسم اندھیرا کر دے، رضائی میں منہ دے لے، موبائل چلا لے، تجھے تیری ماں نہیں دیکھ رہی، تجھے تیری اولاد نہیں دیکھ رہی، تجھے تیرا خاندان نہیں دیکھ رہا، تجھے وہ دیکھ رہا ہے جس نے تجھے پانی کی بوند سے پیدا کیا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ تو اپنی اوقات پہ نظر تو ڈال، تو ہے کون؟ خوشبو لگا تیری مرضی، باڈی سپرے لگا لے تیری مرضی، آج تو اپنے آپ کو لکس صابن سے نہلا لے تیری مرضی، شیمپو لگا لے تیری مرضی۔ اللہ اکبر، سر میں شیمپو لگایا، امی سے پیار نہیں کراتا، ابے سے ہاتھ نہیں پھرواتا کہ میرے بائلوں کا سٹائل خراب ہو جائے گا، اور کسی محفل میں جا کے بیٹھتا کوئی نہیں، کپڑوں کی اکڑ ختم ہو جائے گی، بار بار جتی کو پالش کرتا ہے، بار بار پھونک مار کے اپنے ہاتھوں سے اپنے موٹر سائیکل کار سے ڈسٹ اڑاتا ہے۔ یقین جانو او میرے عزیز، او میرے پیارے، ملک الموت دیکھ کے تجھے ہنستا ہے، اور ایک بات تیرے دروازے پہ کھڑا ہو کے روزانہ کہہ کے چلا جاتا ہے، کب تلک بچے گا، کب تلک سنورے گا، کب تلک تو اپنے آپ کو بنائے سنگارے گا؟ مجھے اللہ کی کبریائی کی قسم ہے، ایک دن آؤں گا کہ تیرا سارا حسن و جمال میں خاک کے اندر نہ ملا دوں تو مجھے اسرائیل نہ کہنا۔ اور جی میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، بس بچوں کے لیے مکان بنا دو، میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، بچوں کو ان کے پیروں پہ کھڑا کر دو، اور تجھے بچوں کو پیروں پہ کھڑا کرنا یاد رہا، مکان بنانا یاد رہا بیوہ کے لیے، اور تجھے پلاٹ خریدنا یاد رہا، تجھے گھر والوں کے لیے ایک ایک ایکڑ کا مکان بنا دیا، تجھے کون عقل مند کہے گا تو 2 مرلے کا مکان اپنا نہ بنا سکا؟ تجھے پتہ نہیں اس میں لائٹ کی ضرورت تھی، تجھے پتہ نہیں اس کے اندر پانی کی ضرورت تھی، تجھے پتہ نہیں اس کے اندر اوڑھنے بچھونے کی ضرورت تھی، تجھے پتہ نہیں اس میں مسحری کی ضرورت تھی، ساری زندگی جس نے فرش پہ نہ لیٹ کے دیکھا، رب کعبہ کی قسم ہے فرشتہ درہ مار مار کے زمین پہ لٹائے گا۔ اور میرے عزیزو، جو بجلی چلی جایا کرتی تھی ڈر کے کمرے سے باہر دوڑایا کرتا تھا، آئے اندھیرے میں ڈر لگ رہا ہے، امی کہتی تھی میرے پاس آ جا، ابو کہتا تھا میرے پاس آ جا، بھائی گودی میں اٹھا لیا کرتا تھا، بیوی کہتی تھی ہائے ہائے جلدی کرو، تمہارا ابا اندھیرے میں ڈرتا ہے، موبائل کی روشنی جلا کر اندھیرے کو روشنی میں بدلا جاتا تھا۔ جاؤ جا کے ٹنڈے آدم کے قبرستان والوں سے پوچھو، جب سے پڑے ہو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کہا
کاش اگر نمازیں پڑھی ہوتی تو قبر میں روشنی ہوتی، کاش اگر صدقے خیرات کیے ہوتے، کسی کا حق نہ دبایا ہوتا، مزدور کی مزدوری دی ہوتی، بیٹیوں کا حق دیا ہوتا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، دنیا کا بلب تو دور کی بات ہے، اللہ جنت کی قندیلیں جلاتا، جس کی روشنی زمین سے لے کر آسمان پہ نظر آتی، جس کی روشنی کو دنیا والے بھی دیکھتے، آسمان والے بھی دیکھتے۔ ڈرتے نہیں خدا سے، گوشت والی دکان پہ گئے ہو، اللہ اکبر کا یہ بوٹی ہے، گول گول بوٹی کا قیمہ بنا دے، 1 منٹ کے لیے بٹن دبا، مشین نے یوں کر کے چکر چلایا، بوٹیوں کا ریزہ ریزہ ریسا ریسا بکھیر کے رکھ دیا، اور تجھے پتہ ہی کوئی نہیں، مرنے کے بعد قبر والی مشین میں جانا پڑے گا۔ اور میرے عزیزو 1 مہینے کی بات ہے، یقین جانو قبر سے مٹی ہٹا کے دیکھو، کیمیا کرتے ہو مشین کے اندر گوشت کے ٹکڑے نظر آویں گے، اور میرے عزیزو جب قبر کے اندر ڈالو گے ایسا قیمہ مشین کے اندر بنا جائے گا، گوشت کا ٹکڑا بھی نظر نہیں آئے گا۔ کلائی کی ہڈی پوری وہ بھی بوسیدہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کافر ولید آیا اور پوری انسان کی، مردے انسان کی کلائی کی ہڈی بغیر گوشت کی، بغیر ماंس کی ہڈی وہ سیدھا ہو چکی، دباوے تو ٹوٹ جاوے، جہاں پر ہاتھ رکھے ریزہ ریزہ بکھر جاوے۔ اس نے آ کر یوں کر کے حضور کے سامنے ہڈی کو مروڑا اور یوں کر کے چکنا چور کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں لے کے یوں رگڑ دیا، پھر بریدہ سا بنا دیا، پھر سرما سا بنا دیا، پھر ہوا میں یوں کر کے ہاتھ جھاڑ دیے، اور جھاڑنے کے بعد یوں پھونک ماری، وہ کلائی کی ہڈی کا ذرہ ذرہ بکھر گیا، اور کہنے لگے اے محمد، سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہنے لگے قیامت کے دن تیرا خدا یہ بھی بنائے گا۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا جبرائیل جلدی چلا جا، میرے نبی کے بولنے سے پہلے آج تیرا خدا بولے گا، اس کے منہ پر چماٹے مار، اس کے منہ پر تماچے مار، اور جا کے کہہ دے تو اتنی بڑی ہڈی کی بات کرتا ہے، بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تو اتنی بڑی ہڈی کی بات کرتا ہے۔ عرش والا کہہ رہا ہے اگر میں بنانے پہ آیا تو قیامت کے دن تمہارے پوروں کی لکیروں کو بھی بنا کے دکھاؤں گا۔ نہ یہاں اس سے بچ سکتے ہیں، نہ وہاں اس سے بچ سکتے ہیں، پھر بھی اتنی بڑی بغاوت ہو رہی ہے۔ کافروں سے گلا کوئی نہیں، یہودیوں سے گلا کوئی نہیں، اور لوگوں نصرانیوں سے گلا کوئی نہیں، وہ تو ہے ہی کافر ہے، گلا تو مسلمان سے ہے، اور خدا کا گھر پیسے دے کے بناتا ہے، لیکن اس خدا کے گھر کے اندر سجدہ ہی کرنے نہیں آتا ہے۔ دکاندار کہہ رہے، ملازم کہہ رہے مالک حق کھا گیا، گاہک کہہ رہے دکاندار حق کھا گیا، اور میرے عزیزوں رعایا کہہ رہی ہے حاکم حق کھا گیا، اور صدر حق کھا گیا، وزیر اعظم حق کھا گیا، بیٹیوں کا حق باپ کھا گیا، بہنوں کا حق بھائی کھا گیا، اور ظالم تو نے خدا کا حق کھایا، تجھے شرم ہی کیوں نہیں آتی؟ فجر کی اذان میں اللہ نے کیا یہ انداز ہے جو بلانے کو بلایا، جو انداز ہے جو پروردگار عالم نے بلانے کے لیے اللہ اکبر لوگوں کو پیغام دیا۔ میرے عزیزو جگری بیٹا ہو، سگا لال ہو، آنکھوں کا نور ہو، اکھیوں کا سرور ہو، دل کا تارا ہو، بڑھاپے کا سہارا ہو، اماں جا کے پیر دباوے گی، رضائی سے منہ نکال کر اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرے گی، ماتھا چومے گی، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرے گی، کبھی مٹھیاں بھرے گی، کہے گی اٹھ میرا پوت، اٹھ میرا لال، صبح ہو گئی، جلدی کر لے منہ دھو لے، میں تیرے لیے ناشتہ بناؤں گی، میں تیرے لیے پراٹھے بناؤں گی، میں تیرے لیے چائے بناؤں گی، دہی کھاوے گا یا حلوہ پوری لے آ یا نان چلے لے آ، جو تیرا دل کرتا ہے، لے پیسے لے جا، جب وہاں سے میرے دوپٹے کے کونے کو بندھے ہوئے، اور تجھے ماں کا لاڈ یاد ہے، عرش والا بھی تو تجھے جگا رہا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، کل کو کہہ رہا ہے، کافروں کو نہیں کہہ رہا، یہودیوں کو نہیں کہہ رہا، جیسے ماں بالوں میں ہاتھ پھیرتی ہے، فرشتہ بھی آ کے پیروں میں پر مارتا ہے، پیروں کی تلیوں پہ پر رگڑتا ہے، کہتا الصلاۃ خیر من النوم،
سے نماز بہتر ہے، اٹھے گا تیرے دنیا کے مسئلے حل کروں گی، تیرے لیے پراٹھا بناؤں گی، اٹھے گا تیرے دنیا کے مسئلے حل کروں گا، اٹھے گا تیرے لیے انڈا بناؤں گی، اٹھے گا تیرے اولاد کے مسئلے حل کروں گا، تیری دکان کے مسئلے حل کروں گا۔ میرے بندے مجھے پتا ہے تو نے پیمنٹ دینی ہے، 10 آدمیوں سے تو نے فون پہ وعدہ کیا کل آ جائیو، کل آ جائیو، کل آ جائیو، اور میرا بندہ تو نے چیک بھیجا، بینک کے اندر بیلنس نہیں تھا، چیک خالی آ گیا۔ میرا بندہ رات کے اندھیرے میں میری بھی تو چیک بک کاٹتا، میری اپنی چیک بک پہ سائن کرتا اور میرے آگے کرتا، یا اللہ وہ چیک بک کیا تھی؟ اپنی زندگی کی قیمتی لمحات پر رو کے دکھاتا، تہجد پڑھ کے رو کے دکھاتا، آنسوؤں کے دستخط کر کے دکھاتا۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے بینک بیلنس میں دمڑی کوئی نہیں، میں تیرے قرضے بھی اتروا دیتا، تیری پیمنٹیں بھی میں پوری کروا دیتا، تیرے گھر کے مسئلے بھی میں حل کروا دیتا، تیری بچیوں کے رشتوں کے مسئلے حل کروا دیتا۔ اوے بندے اس کے دروازے پہ جایا، اس کے دروازے پہ گیا، جس نے بات سننا تو دور کی بات ہے، تیرے چہرے پہ تھوکنا بھی گوارا نہ کیا، آج میرے دربار میں آ جاتا اور آ کر یوں کر کے ہاتھ اٹھا کر زبان سے کچھ نہ کہتا، رو کر دکھا کے دو آنسو نکالتا، تیری آنکھ کی پلکیں جھپکتی، میری رحمت جگمگ جگمگ کرنے لگ جاتی۔ او میرا بندہ میں پہلے آسمان سے لے کر 7 آسمان کے فرشتوں کو تیری نوکری میں لگا دیتا اور میں کہتا جلدی جلدی چلے جانا، اس نے 50,000 روپے کی پیمنٹ دینی ہے، 10 بجے کا وعدہ کیا ہے، فرشتوں جاؤ انسانی صورت اختیار کر لو، انسانی کپڑے پہن لو، گاہکوں کی صورت میں اس کی دکان پہ جا کے سودا لے لو تاکہ یہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہ پڑے۔ یا اللہ اس نے کیا کیا؟ فرمایا سجدے میں پڑھ کے کہا سبحان ربی الاعلی، میں نے سنا پھر بھی میں اس کے مسئلے حل نہ کروں، میں اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ آؤ تو صحیح خدا کے گھر میں، مانگو تو صحیح اپنے رب سے۔ سگا یار ہے، جگری یار ہے، ہاتھوں کی کلائیوں پر ایک دوسرے کا نام چھری سے تیزاب سے لکھ رکھا ہے، اس سے قرضہ لے کے دیکھ لو 4 دن کے بعد آ جائے گا، یار میں مانگتا نا، ابو کے پیسے تھے، امی کے پیسے تھے، یار دے دے تیری مہربانی۔ اس مالک سے کیوں نہ مانگا جس نے اماں کی گودی میں کھلایا، مانگا کوئی نہیں، جس نے ماں کی کوک میں کھلایا، مانگا کوئی نہیں، جس نے انگلیاں بھی چلنے نہیں لگے تھے، گڈلیوں چلا کرتے تھے، اس وقت پیٹ بھر کے کھلایا۔ اللہ اکبر، بچے کا پیٹ نہ بھرے رو رو کے نڈھال ہو جاتا ہے، بچے کو بھی پتہ ہے رونے سے مسئلہ حل ہوتا ہے، بندے کو کیوں نہیں پتہ لگ رہا ہے؟ خدا نے اپنی رحمت کا روپ اللہ جل شانہ نے ماں کی مامتا میں رکھا ہے، اور اللہ اکبر نونہال بچے کو پتہ ہے رہوں گا ماں دودھ دے گی، اور کملی والے نے بتلایا، اسے کس نے بتلایا تو رو ماں دودھ دے گی۔ اللہ اکبر، تجھے تو مکے کے در یتیم نے بتلایا، تجھے تو آمنہ کے لال نے بتلایا، تجھے تو خاتم النبیین نے بتلایا، نبیوں کے سردار نے بتلایا، رسولوں کے رسول نے بتلایا، خود سجدے میں پڑھ کے دکھایا۔ اما عائشہ کہتی کبھی میں چادر اتارتی ہوں پھر دیکھتی ہوں سجدے میں پڑے، پھر میں لوئی لے کے لیٹ گئی، پھر میں نے چادر اتاری پھر سجدے میں پڑے ہیں، مجھے تشویش لاحق ہو گئی، دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، میں اتری چرپائی سے، میرے پیر کے انگوٹھے کو ہلایا، حضور نے جواب میں انگوٹھا ہلایا، میرے کلیجے کو جی کو قرار آ گیا، میں نے کہا جی زندہ ہے، اللہ کا شکر زندہ ہے۔ جب سجدے سے سر اٹھایا، داڑھی مبارک بھی آنسوؤں سے تر، آنکھیں رو رو کے سوج گئی، لال ہو گئی، چہرے مبارک پر آنسو ہے، میں نے کہا ماں باپ قربان ہو کیوں روئے؟ فرمایا فلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں تو یتیم تھا، میری تو انگلی پکڑنے کو کوئی تیار نہ تھا، میری ماں تو اس غم میں مر گئی، تجھے کپڑے کون لا کے دے گا، تجھے میرے بعد روٹی کون کھلائے گا، محمد تجھے کون اپنے گھر میں رکھے گا، تجھے کون سہارا دے گا؟ اللہ نے فرمایا آمنہ تیرے ہر دکھڑے کو، ہر ادا کو، ماں کی مامتا کے لفظوں کو میں سن رہا تھا، جب تو نے کہا تھا اسے کپڑے دے کون دے گا، میں نے عرشوں پہ کہا تھا میں دوں گا، جب تو نے کہا تھا اس کی انگلی کون پکڑے گا، میں نے کہا تھا میں پکڑوں گا، جب تو نے کہا تھا جھولا کون جھلائے گا، میں نے کہا تھا میں جھلاؤں گا، تو نے کہا تھا
تیرا بچہ اعلیٰ، اس رس کی سیر اعلیٰ. کسی کا بچہ حیدرآباد جائے گا، کسی کا بچہ ٹھٹھے جائے گا، کسی کا بچہ ڈنڈے آدم کے پارک میں جائے گا. اے آمنہ جب تیرے ننھے مجاہد کا دل کرے گا، انگلی جبرائیل پکڑے گا، دروازے میں کھول دوں گا. کبھی زمینوں پہ آئے گا، کبھی عرش مولا پہ آئے گا. کیوں پریشان ہوتی ہے؟ غم نہ کر. ایک سیدہ آمنہ کا غم، اللہ، ایک فاطمہ کا غم. بیٹیوں والو ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھ کے سننا، اگر بات پسند آوے تو گھر جائیو، تمہاری بیٹی سو رہی ہو ماتھا چوم کے سونا. بیٹیاں پردیس میں چلی گئی، بیٹیاں دولہن بن گئی. اگر یہ بات آج تیری میری سمجھ میں آ جاوے تو خدارا مصلے پہ بیٹھ کے سسرال میں بیٹھنے والی، سونے والی، جانے والی بیٹی کے لیے دعا کرنا، جس نے سارے اپنے دل کے ارمان گھر سے نکلنے سے پہلے اپنے دروازے کی چوکھٹ پہ دفن کر دیے اور کہا ابا جان فکر نہ کر، اپنی خواہشات نہیں بچاؤں گی، تیری سفید ٹوپی کی عزت بچاؤں گی. مکے پاک میں تازہ اونٹ ذبح ہوا، ابو جہل پہاڑوں کے دامن سے دیکھ کے آیا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حرم پاک میں نماز کے سجدے میں پڑے تھے. یہ آ کے اپنے سرداروں میں بیٹھا، اس ظالم بے ایمان کو، ذلیل کو شرارت سوجی. یہ اٹھ کے کھڑا ہوا، حضور کو سجدے میں دیکھ کے کہنے لگا کون ہے؟ محمد ابن عبداللہ پر وہ اونٹ کی گند بھری اوجری لا کے ڈال دے، میں اتنا اسے انعام دوں گا، اتنے اسے اونٹ دوں گا. عقبہ بن ابی معیط کھڑا ہوا، مکے کا سردار کھڑا ہوا، بڑا بہادر کھڑا ہوا، گیا اور دونوں ہاتھوں سے گند بھرا اوج یوں کر کے اٹھایا، حضور کے لا کے سر پہ یوں کر کے پٹک دیا. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود میرے عزیزو، دبلا پتلا صحابی، صحابہ بیٹھے ہوتے یہ کھڑے ہوتے، ان کا قد برابر ہوا کرتا. دبلا پتلا صحابی کہنے لگے میرے سے کہاں کھینچی جاتی تھی، میں ادھر سے زور لگاؤں کبھی ادھر سے زور لگاؤں، میں ادھر سے اوج کھینچوں تو ادھر گر جاوے، ادھر سے کھینچوں ادھر گر جائے. کہ میں نے کہا اوج بعد میں اتاروں گا، پہلے دیکھوں کہ زندہ ہے کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. کہ میں نے یوں کر کے جھک کے دیکھا. اللہ اکبر. ٹنڈو آدم والو ذرا کلیجے پر ہاتھ رکھنا. کہنے لگے میں نے نیچے جھک کے دیکھا، حضور کے ہونٹ کھل گئے، زبان باہر آ گئی، میرے سے رہا نہ گیا، میں چھلانگے مارتا سیدہ خدیجہ کے دروازے پر گیا، میں نے جا کے کنڈی بجائی. خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی چاچا کیا بات ہے؟ کہ چاچے کا حال بعد میں پوچھ، پہلے اپنے ابا کی حالت دیکھ، دیر نہ کر کے تیرا ابا دنیا سے رخصت ہو جائے. کیا ہوا؟ آج بھی مکے والوں نے شرارت کر دی. سیدہ دوپٹہ چنی اوڑھ کر جب گئی، کہنے لگی ہائے کیا ہو گیا؟ ابا جان فکر نہ کر میں ہوں نا، ابا فکر نہ کر میں ہوں نا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے دیکھا اپنے ننھے ہاتھوں سے زور لگا رہی ہے، اوج تو اٹھایا نہ گیا، زور لگانے کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو نکل آئے. کہنے لگی اللہ ہائے میرا ابا، ہائے میرا ابا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں بھی ساتھ شامل ہو گیا، ادھر سے فاطمہ نے کھینچا، ادھر سے میں نے اونٹ کا اوج کھینچا. جب اوجڑی گر گئی، گند حضور کے جسم مبارک میں لگا، ننھے ہاتھوں سے گل کو صاف کرتی اور کہتی ابا طبیعت تو ٹھیک ہے نا، ابا تو ٹھیک ہے نا. صحابہ کہتے حضور کی آواز نہ نکلی، سانس پھول گئی، زبان باہر آ گئی. سیدہ فاطمہ سے برداشت نہ ہوا، بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کمر لگائی اور ننھے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے اور کہا یا اللہ چن چن کے بدلے لینا، میرا ابا یتیم ہے، میری اس کی اماں بھی کوئی نہیں، اس کا ابا بھی کوئی نہیں، اس کا بھائی بھی کوئی نہیں، اس کی بہن بھی کوئی نہیں. اللہ تو نے اسے کیا لاوارث پیدا کر دیا. یا اللہ شان نبوت کا تقاضا تو یہ جبرائیل آگے نکل کھڑا ہوتا، پیچھے کھڑا ہوتا ہے، لیکن ابا یا اللہ کب تک اللہ کامروں سے پٹواتا رہے گا، کب تک میرے باپ
باپ کی حالت، یا اللہ ہماری برداشت کی حد ہو گئی، ہمارے سے نہیں دیکھا جاتا۔ یا اللہ نبی کی دھی ہاتھ اٹھا کے کہتی ہے چن چن کے بدلے لینا، ایک ایک سے بدلے لینا۔ یا اللہ جنہوں نے میرے باپ کو ستایا اللہ ان کا نام و نشان باقی نہ رکھنا۔ حضور سجدے سے اٹھے، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور سے چلا نہیں جا رہا تھا، لڑکھڑاتے گئے، جا کے سیدہ فاطمہ کے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا فاطمہ بس کر، دعا بد دعا نہ دے، دعا دے۔ دنیا والوں کو کیسے پتہ لگے گا میں زحمت بن کے نہیں آیا، میں رحمت بن کے آیا ہوں۔ پھر اعلان فرمایا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں یہ بیٹی روئی، میں محمد نے منہ پہ ہاتھ رکھ کے چپ کرایا اور میں نے کہا نہ بد دعا نہ کر، آنے والوں کلمہ پڑھنے والوں تمہیں پیغام دے کے جا رہا ہوں، بیٹیوں کو ستانا نہ، تنگ آ کر یہ اللہ کے دربار میں اگر ہاتھ اٹھا کے رونے لگ گئی اللہ دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے گا۔ پتا تھا امت کے اندر مرض ہے، پتا ہے اللہ اکبر، دو مرضوں میں امت مبتلا ہوگی۔ پہلا مرض بیٹی کے آنے پہ سر جھکائے گی، حجرے مبارک سے باہر آئے منبر پر آ کے کھڑے ہو گئے، یوں نہیں آپ نے فرمایا نماز پڑھے گا تو ساتھ میرا ملے گا، نماز پہ رزق کی تنگی کی دور کے وعدے، اور میرے عزیزو اللہ کے راستے میں دعوت و تبلیغ کے لیے نکلو گے حفاظت کے وعدے ہو جائیں گے، حج پر یہ ملے گا، روزے پہ یہ ملے گا، نماز کے سجدوں پہ یہ ملے گا۔ وہاں شان کریمی کیا ہے، منبر پر آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کے فرمایا او لوگو جس کے 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی اور ان کو اس نے جوان کیا، ان کے اچھے نام رکھے، ان کو قرآن والی تعلیم دی، ان کو بیاہ دیا، فرمایا میدان معاشر میں دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں 3 بیٹیوں کے باپ کو تلاش کرتا پھروں گا، جہاں مجھے نظر آ گیا میں ہاتھ پکڑ کے حوض کوثر پہ لے جاؤں گا، پھر میں پلاؤں گا، پھر میں اپنے رب سے عرض کروں گا اللہ اسے کچھ نہ کہنا یہ 3 بیٹیوں کا باپ ہے۔ یا اللہ جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی محلے والوں نے بہت کچھ کہا، رشتہ داروں نے بہت کچھ کہا، یا اللہ جب اس کے دوسری بیٹی آئی تو اس کی سگی ماں نے تانے دینے شروع کر دیے، تیسری بیٹی آئی تو باپ نے بھی کہہ دیا ٹنڈے آدم کی جا میں مسجد فلانے مولوی صاحب سے تعویذ لے کے آ۔ یا اللہ کبھی بیٹیوں کو دیکھ کے روتا، کبھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کے روتا، کبھی مزدوری کر کر کے ہاتھ پھٹ چکے تھے ان کو دیکھ کے روتا۔ یا اللہ اس نے رات کا سونا چھوڑ دیا، اس نے کھانا بھی پیٹ بھر کے کھانا چھوڑ دیا۔ یا اللہ کیا تجھے پتا نہیں کہ بیٹیوں کے جہیز کی وجہ سے عید کے دن بھی نئے کپڑے نہیں پہنا کرتا تھا۔ یا اللہ تیرے تو علم میں اللہ اکبر گوشت کھانے کو دل کرتا، آلو کی بھاجی سے گزارا کر لیا کرتا۔ یا اللہ تجھے پتا ہے کتنا ستایا ہوا ہے، آج بھی اس سے حساب لے گا تو تیری خدائی کیسی۔ اے اللہ اس کے گناہوں کو نہ دے، میری آنکھوں میں بے محبت کے آنسوؤں کو دیکھ لے۔ یا اللہ کسی کے لیے باپ روئے گا، کسی کے لیے بہن روئے گی، کسی کے لیے بیوی روئے گی، اے اللہ 3 بیٹیوں کے باپ کے لیے محمد تجھے رو رو کے دکھا رہے، اللہ بخش دے۔ فرمایا اللہ کو اتنا جوش آئے گا، اس کی رحمت کو اتنا جوش آئے گا، فرمایا جائے گا اے میرا کملی والا جا جس کے 3 بیٹیاں ہیں اس کا ہاتھ پکڑ، اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک جنت کا دروازہ پار نہ کروا دے۔ جب یہ سنی بات ایک صحابی نے وہ بھی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرے 3 نہیں میری تو 2 ہیں۔ فرمایا ہاں 2 بیٹیوں کا بھی 2 بیٹیوں کے باپ کا بھی سفارشی بنوں گا۔ ہاں میرے جیسوں کے بیڑے پار لگ گئے، تیرے جیسوں کے بیڑے پار لگ گئے۔ ایک اور جوان اٹھا انگلی کا اشارہ کر کے کہنے لگا میری تو 1 ہے۔ آپ نے فرمایا فکر نہ کر، فرمایا پھر اگلا اعلان ہوا، فرمایا عذاب قبر تو دور کی بات ہے، جہنم کی آگ دور کی بات ہے، جس کے 3 ہو، جس کے 2 ہو، جس کے 1 ہو، قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے شہادت والی انگلی کے ساتھ درمیان والی انگلی ہے۔ امت کا مرض سامنے لا کے رکھ دیا۔
کہ جس چیز کو جتنا گھٹیا سمجھو گے اتنا ہی اعلیٰ اجر ہے. کہا وہ صحابیہ جس کا ابا بیمار ہو گیا اور شوہر اللہ کے راستے میں نکل گیا, بھائی دروازے پر آ گیا اور آ کے کہنے لگا بہنا ابو بیمار ہے, دوائی نہیں کھا رہا, دودھ نہیں پی رہا, اور میرا عزیزو آج بھی اندازہ لگاؤ ابا ناراض ہو, بیٹوں کی نہیں مانتا, بیٹی ایک مرتبہ کے ابو باپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے. جوان بیٹی جب باپ کی گود میں آ کے بیٹھتی ہے کہتی ہے ابو میرے ہیں, جب یوں گلے میں باہیں ڈالتی ہے باپ کے غصے ہی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. جو بچیاں تمہارے کپڑے دھوئیں, جو بچیاں تمہارے کپڑے استری کریں, جو تمہاری بچیاں تمہارے بستر اٹھائیں بٹھائیں, کم از کم ایسے گھر کے اندر تو بھیجو جنہیں سردی میں گرم بستر نصیب ہو جائے. سر میں درد ہو, تیرے سے برداشت نہیں ہوتا, تو نے بچی کو ایسے گھر میں بھیج دیا جب اسے درد ہی درد ملا, اس سے کیسے برداشت ہوگا. باپ بیمار ہے, بھائی دروازے پر آیا, من دق الباب, کون دروازے پہ, کہ تیرا بھائی آیا ہے. کیا کرنے آیا, کہ ابو بیمار ہے, تیرا ہی نام لے رہے ہیں, تیرا ہی نام لے رہے ہیں, آ جا. کہنے لگی بھائی شوہر اللہ کے راستے میں گیا, میں اجازت لینا بھول گئی, میں نے اس سے پوچھا ہی کوئی نہیں, ابو بیمار ہو جائے تو کیا میں اس کی عیادت کے لیے تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوں کہ نہیں. اور میرا بھائی میں ابے کی عیادت دیکھوں یا رسول اللہ کا دیا ہوا پردہ دیکھوں یا شریعت محمدی دیکھوں. اللہ اکبر. بھائی کہنے لگا کیا کرے گی, کہا تو جا ابا جان کی دوائی دارو کا انتظام کر, میں بھی وضو کر کے صلاۃ الحاجت پڑھوں گی, میں ابھی سورہ یاسین پڑھوں گی, میں بھی سجدے میں لیٹ کے جا کے رو رو کے دعا کروں گی. تھوڑی دیر کے بعد بھائی آیا کہ اب تو آ جا, تجھے یاد کرتا کرتا ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر گیا ہے. کہنے لگی او میرے بھائی شوہر اللہ کے راستے میں گیا اور مجھے کہا تھا میری بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا, بتا باپ کا دیدار کرنے کے لیے آؤ یا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت پر بچاؤ. ہم نے مثال بننا ہے, ہم نے کائنات کے انسانوں کے لیے, ٹنڈے آدم میں رہنے والی ماں بہنوں کے لیے ہم نے ایک آئیڈیل بننا ہے. ہم بازار میں بغیر اجازت کے نہیں جائیں گی, لنڈا بازار نہیں جائیں گی, سبزی والے کی دکان پہ نہیں جائیں گی, دودھ والے کے پاس نہیں جائیں گی, ہم بجلی کے بل جمع کرانے نہیں جائیں گی, ہم عدالتوں کے اندر نہیں جائیں گی, ہم میونسپل کمیٹی کے اندر پینشنیں لینے کے لیے نہیں جائیں گی, پردہ کریں گی, ہم پولیو کے قطرے نہیں پلائیں گی, ہم ٹول پلازا پہ پرچیاں نہیں کاٹیں گی, مردم شماری کے لیے وال چیکنگ نہیں کریں گی, ہم یہ کام نہیں کریں گی, ہم الیکشن نہیں لڑیں گی. یقین جانو جا 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 اللہ اکبر, ہم تو نبی کا دیا ہوا پردہ تحفہ بچائیں گی. وہ کہنے لگی اللہ میرے باپ کی مغفرت کرے, میں رو رو کے دعائیں کروں گی, سجدے میں پڑھوں گی, قرآن پڑھ پڑھ کے بخشوں گی. جا جا کے باپ کے کان میں کہہ دینا تیری بیٹی نے تیرا خون حلال کر دیا, تیری بیٹی نے تیرا دیدار قربان کر کے محمد کا دیا ہوا پردہ بچا لیا. سارے علاقے میں خبر پھیل گئی کہ وہ جو محلے کے اندر بیٹی رہتی ہے وہ پردے میں شوہر اللہ کے راستے میں گیا, اجازت کوئی نہیں لی. سارے علاقے والوں نے مشورہ کیا, انہوں نے کہا ایسا کرو باپ کا جنازہ اٹھا کے بیٹی کے دروازے پہ لے جاؤ, کیا پتا اسے دیدار نصیب نہ ہو, ساری زندگی اسی قلق میں, ساری زندگی اسی غم میں جان دے دے, اپنے ابا کا دیدار ہی نہ کر سکی. اور لوگوں باپ کا جنازہ جب دروازے پر آیا لوگ دائیں بائیں چلے گئے, بھائی نے دروازہ بجایا, کہنے لگی بتا اب کون سا زخم ہرا کرنے آیا, اب کون سے کلیجے پہ چھرا چلانے آیا, پہلے عیادت کے لیے آیا پھر باپ کی وفات کی خبر دینے آیا. میرے حوصلے ٹوٹ گئے, میرا انگ انگ ٹوٹ گیا, میرا کلیجہ چھلنی ہو گیا, میرا دل زخمی ہو گیا, اب کوئی مجھے خبر نہ دینا. کہنے لگا بہنا آ جا, جس محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت کو تو نے بتایا, پردہ بتایا, آج تیرا باپ خود نہ آ سکا, چرپائی پہ لیٹ کے تجھے سلام کرنے آیا ہے.
یہ سنا پردے میں آئی اور آ کر اپنے ابا جان کے چہرے سے کفن ہٹایا، اتنا روئی او لوگوں، آنسو باپ کے چہرے پہ گرنے لگے، بیٹیوں کی طرف آئی، باپ کے پیروں کو پکڑ کے کہا اللہ گوار ہے میں نے اس کا دیدار قربان کر دیا، تیرے نبی کا پردہ بچایا، میں نے شوہر کے حکم کی تابع داری کی، جھولی پھیلا کے کہہ لگی اللہ میرے باپ کے اعمال تو قبول فرما الہ العالمین۔ آج بیٹی رو رو کے دامن پھیلا کے کہہ رہی ہے اللہ تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے۔ یہ جنازہ ادھر کو گیا، وہ روتی دھوتی اندر کو آ گئی۔ او لوگوں، آج بھی ٹنڈے آدم والے، خدا تمہارے ماں باپ کو سلامت رکھے، اگر کسی کا ابا فوت ہو جائے، جب جنازہ پڑھ کے گھر آتے ہو، وہ کونے میں بیٹی پڑی ہوتی ہے، خاص خاص کر رو رو کے پانی نہیں مانگتی، روٹی نہیں مانگتی، سوتے ہوئے بھی ابو ابو کرتی رہتی ہے، محلے والوں سے کہتی ہے ابو یاد آ رہے، چچا ابو کہاں چلے گئے، امی ابو کہاں چلے گئے، مامو ابو کہاں چلے گئے۔ یقین جانو اور لوگوں بیٹیاں بیٹی ہوتی ہے، گھر آئی اور آ کر اندر کمرے میں آ کے رونے لگ گئی، 4-5 دن گزرے، اسی گلی میں اعلان ہونے لگا اور لوگوں جو باپ جنازے کی صورت میں بیٹی کے دروازے پہ آیا تھا اس باپ کی اللہ پاک نے بخشش فرما دی۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے او میاں تجھے کیسے پتہ لگا؟ کہنے لگا او لوگوں میں بھی اسی جنازے میں شامل تھا، میں بیٹی کی بے بسی کو سن بھی رہا تھا اور اس کا رونا دیکھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، کل رات مرنے والا میرے خواب میں آیا، سبز رنگ کی پوشاک پہنے ہوئے ہے، جنت کے دروازے پہ کھڑا ہنس رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا بنی؟ نماز کہاں بھائی، روزہ کہاں آیا، خیرات کہاں بھائی، زکات کہاں ہے؟ کہ نبی تو وہ کتاب کھول کے دیکھی نہیں۔ کہ پھر کامیاب کیوں بنا؟ فرمایا تجھے پتہ ہی نہیں، جب میرا جنازہ بیٹی کے دروازے پہ لایا گیا، بیٹی کا آنسو میرے چہرے پہ اتر رہا تھا، خدا کی رحمت میری قبر میں اتر رہی تھی۔ جب بیٹی نے رو کے کہا اللہ میرے ابے کو معاف کر دے، اللہ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور کھڑے کر کے فرمایا جب تیرے جنازے پہ تیری بیٹی نے رو کے دکھایا، میرا عرش بھی جھوم اٹھا، میرے رحمت کا دریا جوش میں آیا، جا بیٹی کے 2 آنسوؤں پر میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ عورت ہی تو تھی میرے پیارو جو صفا مروہ پہ روئی تھی، بڑی بات کہہ گیا، ایسے سخت پتھر جو اب بھی اتنے ملائم کر دیے گئے لیکن پاؤں رکھو پیر پھٹ جاتا ہے، لوگ ڈر ڈر کے رکھتے ہیں کونا نوکیلا پتھر پیر میں نہ چبھ جائے۔ ایسے سخت پتھروں پہ جب ایک عورت دوڑی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، وہ نشانیاں جب رو کے دکھایا ماں ہوا کرتی ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ واہ خلیل، قرآن تیرے قربان جاؤ، پڑھ کے تو دیکھو یا کیسے نقشے کہانی بیان کر رہا ہے، اور سچے قصے، سچی کہانی ہے، سچی کہانی ہے۔ بیٹے اور بیوی کو جب چھوڑ کے آئے، 4 پہاڑوں کے دامن میں، جبل ابو قید، جبل ہندی، 4 پہاڑوں کے دامن میں، اور جھاڑیوں کے اندر سے یوں کر کے دیکھا، کدئی تک اما ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے چلتی آئی، ابراہیم ابراہیم میرا نہیں اس کا خیال کر جسے 64 سال رو رو کے مانگا ہے، 66 سال تک روتے، 66 سال، ہڈیاں کمزور جسے رو رو کے مانگا، چل میرے پر رحم نہیں آتا اس کا تو خیال کر۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہاں کی نہ کی، فرط محبت میں ٹپ کر کے آنسو ٹپک گیا۔ بھائی ہاجرہ سمجھ گئی اپنی مرضی سے نہیں کر رہا، کرتے کا پیچھے سے کونا پکڑا، اللہ امرنی، اپنی مرضی یا رب کی مرضی، فرما ابراہیم نہ ہو کرنی نہ ہاں کرنی، سر جھکا دے،
آج میں تیرا ضبط دیکھوں گا، آج میں خلیل کے تقاضے دیکھوں گا، آج میں یاری کا امتحان لوں گا، آج میں دیکھوں گا تجھے بیوی عزیز ہے یا یاری عزیز ہے، آج میں دیکھوں گا تجھے بیٹے پہ پیار ہے یا بیٹا دینے والے پہ پیار ہے۔ چپ، خاموش، آنکھوں سے آنسو۔ 2 میل تک کرتے کا دامن پکڑ کے کدئی تک وہی حاجرہ آئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکایا، آنسو نکالے، وہی دامن چھوڑ دیا، وہاں بیٹھ کے رونا نہ شروع کیا کہیں میرے خاوند کو بے قراری نہ آ جائے۔ پھر 2 میل بچے اسماعیل کو اٹھا کر وہاں گئی جہاں بیت اللہ تعمیر ہے، وہاں جا کے بیٹھ گئی اور ابراہیم علیہ السلام سے یوں بول لیا کہ یا اللہ اب میں جو کہوں گی ہواؤں کے ذریعے میرے خلیل کے کان تک، ابراہیم کے کانوں تک، میرے مزاجی خدا کے کانوں تک پہنچا دے۔ کیا کہہ رہی ہے؟ ابراہیم جس رب کے نام میں چھوڑ کے جا رہا ہے میری فکر نہ کرنا، نہ مجھے تیرے ستو کی حاجت، نہ مجھے پانی کے مسکیزے کی حاجت، نہ ابراہیم مجھے تیری حاجت ہے، اب بندی جانے بندی کا خدا جانے۔ ابراہیم علیہ السلام سے رہا نہ گیا، باپ ہے، شوہر ہے، یہ جھاڑیوں کے درمیان سے دیکھ کے کہہ رہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جب ابراہیم نے رو کے دکھایا، اما ہاجرہ نے صبر کر کے دکھایا، اللہ اکبر، فرما ابراہیم تو نے بیٹا میرے حوالے کیا، میں تاج نبوت بنا کر، نبی بنا کر تیری گود کے حوالے نہ کر دوں تو مجھے بھی اپنا خدا نہ کہنا۔ جب شام ہو گئی، ابراہیم ادھر، ماں بیٹا ادھر، عورت ہی تو ہے، دائیں بائیں پہاڑوں سے بھیڑیوں جانوروں کی آوازیں ہوا کی آنے لگی۔ ماں ہاجرہ نے کیا کیا؟ اللہ اکبر، یوں کر کے ایک جھاڑی سے ٹہنی توڑی اور جہاں بیت اللہ موجود ہے وہاں آ کے کھڑی ہو کے یوں جھاڑی کو بلند کیا اور یوں گمایا اور کہا اے جنگل کے درندوں، شرم نہیں آتی؟ تم نبی کی گھر والی پہ بھونکتے ہو۔ کہ جب ماں ہاجرہ نے لاٹھی دکھائی جنگل کے درندوں نے بھونکنا بند کر دیا۔ اور یقین جانو 4000 سال کے بعد جو نبی کی گھر والی پہ بھونکا، لاٹھی اسے دکھانا پڑی، اور یہ دہشت گردی نہیں، اما ہاجرہ کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ لاٹھی دکھے گی بھی، لاٹھی پڑے گی بھی، زبان کھچے گی بھی، سینہ چھلی کیا جائے گا۔ اگر بغیر تو تم نے ہماری ماں کی طرح میلی آنکھ سے دیکھا۔ کوئی دفعہ لگانی ہے تو ماں ہاجرہ پر لگاؤ، کوئی قانون بنانا ہے تو ماں ہاجرہ پر لگاؤ، جس نے خوخار بھیڑیوں کو، درندوں کو لاٹھی دکھائی۔ آج ماں ہاجرہ کے بیٹے ایسے درندوں کو لاٹھی دکھاتے ہیں جو ماں پہ بھونکتے ہیں اور بتاتے ہیں اگر تم نے ماں پر بھونکنا بند نہ کیا تو ماں ہاجرہ والی لاٹھی سے تمہاری خبر لیں گے۔ مقصد بتلانا چاہتا تھا عورت کا، یہ وہ عورت ہی تو ہے۔ جب بچے نے رو کے دکھایا، 2 پتھر یوں کھڑے کیے، تیسرا پتھر اوپر بچے پر سایہ آ جائے، پھر گودی سے شیر خار کو اتار کے پتھروں کے درمیان کر دیا، پھر جو دوڑی صفا پر، پھر جو بھاگی مروہ پر، وہ سبز لاٹے آج ماں ہاجرہ کے نام سے یاد ہے۔ فرمایا حاجی بڈھا کیوں نہ ہو جائے، یا اللہ گھر سے عمرے کے لیے چلا، میں نے بیت اللہ کا طواف کر لیا، یا اللہ میں نے زمزم کا پانی پی لیا، یا اللہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھے، یا اللہ جب میں چلنے لگا جان نکل گئی، دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا خبردار خبردار خبردار، یا اللہ میں کمزور ہوں۔ فرمایا چلڈی پر بیٹھ، تجھے چکر لگانا پڑے گا۔ یا اللہ ٹانگیں میری جواب دے گئی۔ فرمایا ویل چیئر پہ بیٹھ، تجھے ماں ہاجرہ کی جگہ پہ دوڑنا پڑے گا، اور کسی کی چنڈی پر آ جا، باپ کی چنڈی پر، بیٹے کے کندھے پر بیٹھ جا۔
خبردار خبردار، تجھے جب تک یا بھائی حاجرہ کی جگہ پر دوڑ کے نہیں دکھائے گا میں عرش والا تجھے حاجی کہنے کو تیار نہیں۔ یا اللہ میں تو نکلا تھا، احرام باندھا ہوا تھا، باداموں والا شربت پیا ہوا تھا، کھجوروں کا ہریرا کھا کر گاوا پی کر جب میں صفا مروہ پر جانے لگا زندگی بے وفائی کر گئی۔ الہی کیا میں حاجی بنا کا؟ نہیں نہیں اللہ کب بنوں گا؟ کہ تیرا جنازہ تو اٹھ کے جنت المحلہ کے اندر چلا گیا، میں نے اسی وقت تیری جگہ فرشتہ بھیج دیا جس نے احرام باندھا اور تیری طرف سے صفا مروہ کا چکر لگایا، پھر اس کا ثواب میرے کھاتے میں لکھ کر عرش سے تجھے حاجی ہونے کا تجھے سرٹیفکیٹ خدا نے عطا فرما دیا۔ ایک عورت نے رو کے دکھایا اور دنیا والوں کو بتلایا، او لوگوں یہ عورت ہی ہے، یہ ماں ہی ہے، اگر یہ رو کر دکھائے تو اللہ زمین کو پھاڑ دیتا ہے، اگر اولاد کے تنگ کی وجہ سے، اولاد کی سختی کی وجہ سے اگر یہ عورت رونے لگ جائے تو اللہ زندگیاں اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ عورت ہی تو تھی جو سہارا بنی۔ اور 2 منٹ کے لیے کہانی سنو سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی کہانی، عبد الحنان کی زبانی۔ کون مائی خدیجہ گھر تشریف لائے، چہرے کا رنگ بھی بدلا ہوا، رنگت بھی بدلی ہوئی ہے، پریشانی اور غم کے آثار ہیں۔ علیحدہ کونے میں جا کے منہ پھیر کے کھڑے ہو گئے۔ ماں خدیجہ کہنے لگی ہائے میں مر جاؤں، ہائے کیا بات ہے، آج بھی کسی نے ستایا ہوگا، آج بھی کسی نے گالیاں دی ہوں گی، آج بھی کسی نے پریشان کیا ہوگا۔ فرمایا نہیں نہیں خدیجہ ایسی بات کوئی نہیں، آج فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اے خدیجہ میں نے دروازہ بند کر دیا، میں نے پردہ ڈال دیا، گھر کی بات گھر کے اندر رہنی چاہیے۔ اماں کہنے لگی سونے بتاؤ جب سے تیرے نکاح میں آئی اے کملی والے آج تک ایسی راز والی بات کبھی نہ کی، جبرائیل وحی لے کے آیا تو نے گھر کا دروازہ بند نہ کیا، مکے والوں سے پتھر کھائے، میرے زخموں پہ مرہم لگایا، کبھی گھر کا دروازہ بند نہ کیا، کملی والے آج کباڑ بند کیوں کر دیے؟ فرمایا خدیجہ تیری میری بات ہے، فیصلہ محلے والے سے نہیں کروانا، فیصلہ ساس سسر سے نہیں کروانا، فیصلہ میں نے تیرے رشتہ داروں سے نہیں کرانا، خدیجہ فیصلہ کرنا پڑے گا، یہی کرنا پڑے گا، 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں دوں گا، سوچنے کی مہلت نہیں ملے گی۔ دونوں ہاتھوں کو یوں کر لیا، فرمایا خدیجہ ایک ہاتھ پہ اللہ کا رسول ہے، دوسرے ہاتھ پہ دنیا کا مال و متاع ہے، اے خدیجہ تجھے فیصلہ کرنا پڑے گا، یا اللہ کا رسول لے لے یا سونا چاندی لے لے۔ خدیجہ بھی خدیجہ تھی، لپک کر ہاتھ دایاں پکڑا اور بوسہ دے کے کہنے لگی جس سونے چاندی کی بات کرتا ہے محمد پہننا تو دور کی بات، میں تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتی، سونے چاندی کے پہاڑ ایک طرف تیری جدائی کے لیے یہ لولو ہو نہیں سکتا۔ خدیجہ اعلان کر رہی ہے یا اللہ یہ اعلان ٹنڈو آدم کے غیور ماں بہنوں تک پہنچا دے۔ خدیجہ نے سونے چاندی کو لات مار دی، اللہ کا محمد لے لیا ہے۔ خدیجہ اس طرح نہیں بات بنے گی، زبانی کلامی نہیں بنے گی، میں تیرے بغیر رہ نہیں سکتی، تو میرے مزاجی خدا ہو، تیرے دم سے تو بہاریں ہیں۔ عملی جامہ پہنا خدیجہ، سرکار ذرا غصہ تو ٹھنڈا کرو، بیٹھو تو صحیح۔ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے جوڑ دیے اور کہنے لگی کیا چاہتے ہو؟ کہ خدیجہ میں تیرے گھر میں آیا، 19 اونٹ تیرے دروازے پہ بندھے تھے، بتائے کس کام کے؟ مائی خدیجہ یہ نہیں پوچھا صبح روانہ کر دوں، نہیں نہیں، یوں نہیں کہا بتاؤ کہاں دینے ہیں، دھی کے دروازے پر کہاں دینے ہیں، رشتہ داروں کے دینے ہیں، نہیں نہیں، فوراً اپنے خادم کو بلایا، جی امی جان، فرمایا اونٹوں کی کھونٹوں سے رسیاں کھول دے اور وہ رسیاں گردن پر ڈال دے اور انہیں اللہ کے حوالے کر دے، میں یہ بھی نہیں پوچھوں گی کہاں گئے، کس کے دروازے پہ دے کے آیا۔ حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنکھ کے حالے میں آنسو آ گئے، کہنے لگی سونے خوش ہو؟ فرمایا نہیں خدیجہ ابھی باقی ہے، تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، سارے پیسے حضور کے پیروں پہ لا کے رکھ دیے۔ کملی والے اب تو راضی ہو؟ آپ کی نظر خدیجہ کے ہاتھوں کے کنگل پہ پڑی کہ اچھا یوں کر کے اتارا، بالیاں کوکا گلے کا ہار اتارا، جب کچھ بھی پلے نہ بچا حضور نیچے منہ کر کے رونے لگ گئے۔
ہوئے خدیجہ کے لیے دعائیں نکلنے لگی۔ سیدہ خدیجہ نے روتے روتے ہونکا بھرا۔ حضور نے فرمایا کیوں روئی؟ کہ کملی والے جواب بعد میں دوں گی، پہلے میری طرف دیکھو تو صحیح۔ حضور نے دیکھا سیدہ خدیجہ نے اپنی قمیض کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے۔ کہ کملی والے اسے پہننے کی اجازت ہے کہ نہیں؟ کملی والے اسے پاس رکھنے کی اجازت نہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، تکیے کے نیچے دیکھ لو، بستر کے اندر دیکھ لو، الماری میں دیکھ لو، اسلام کی ملکہ مکے کی تاجرہ کے پاس آج اس شلوار قمیض کے علاوہ کپڑا بھی کوئی نہیں بچا۔ حضور اس کا کیا کرنا ہے؟ اکھیوں میں آنسو آئے اور پلکیں جھپکی، آنسو برسنے لگے۔ اتنے میں یوں کر کے ماس پکڑا۔ کملی والے تو کپڑے کی بات ہے، بتا کہاں گاں سے کاٹوں، کس کس حصے کا کاٹوں؟ حضور نے فرمایا خدیجہ اتنا احسار کیسا؟ ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہو گئی کہ کملی والے دل مانگے گا دل دوں گی، جان مانگے گا جان دوں گی، لیکن آج کے بعد اپنے سے جدائی کا مجھے نہ کہنا، آج کے بعد اپنے سے جدا کرنے کا مجھے نہ کہنا۔ ہائے خدیجہ کو تو اپنے نصیبے پہ ناز ہے، لوگوں کو مال و متاع مل گیا، خدیجہ کو اللہ کا رسول مل گیا۔ جب رو کے دکھایا خدیجہ الکبریٰ نے، رحمت والے نبی نے مڑ کے دیکھا، پیچھے جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ جبرائیل تیرے کھڑا آنا کیسا؟ کہا جب یہ تیرے نکاح میں آئی خدا کا سلام نہیں آیا؟ جب مکے کی تاجرہ نے آپ کو تجارت کا سامان دے کر مکے کا تاجر بنا کے بھیجا، خدا کا سلام نہیں آیا؟ جب خدیجہ نے تل کے کپڑے دینے کا فیصلہ کر لیا، اس وقت خدا کا سلام آیا۔ جبرائیل کس لیے آیا؟ کہ کبھی قرآن کی وحی لے کے آتا ہوں، آج خدیجہ کے اثار پر خدا کا سلام لے کے آ گیا ہوں۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ کس کے بارے میں اللہ کہہ رہے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ اور لوگوں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، غار حرا کی زیارت کرتے ہو، غار ثور کی زیارت کرتے ہو، یہ کون ہے؟ طاقت کہاں سے آ گئی؟ جوانی پھر دوبارہ زندہ کہاں سے ہو گئی؟ ابھی چند دن پہلے تو سارے مکے والوں کی مار کھا کر چہرہ بھی لہولہان ہوا تھا، ہڈیوں پہ بھی ضرب آئی تھی، اتنا شدید زخمی ہونے کے باوجود اللہ اکبر حضور علیہ السلام کے پاس جھک کے بیٹھا ہوا ہے۔ کون ہے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ؟ سواری حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا کہا، اپنے کندھوں کی طرف اشارہ کر دیا۔ پھر میرا عزیزوں، آج کا تکڑا گبرو جوال گجرانوالے کا پہلوان کیوں نہ ہو، غار ثور میں چڑھتا چڑھتا 10 دفعہ بیٹھے گا۔ صدیق نہ بیٹھا، نہ ہلا، نہ سانس لیا، 6000 کی فٹ کی بلندی پر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کے چلا۔ حضور کبھی صدیق کے چہرے کو دیکھتے، کبھی پیروں کے زخموں کو دیکھتے، کبھی نوکیلے پتھروں کو دیکھتے، اور میرے عزیزوں یوں نہیں کہا جی مجھے سانس لینے دو، حضور کو اتارا، یوں نہیں کہا جی میں تھک گیا، کبھی آپ بیٹھے، حضور نے دیکھا جوتیوں کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے، صدیق کے پیروں پر خون جو تھا اس کے نشان نظر آ رہے، بار بار دیکھ دیکھ کے حضور کو دعائیں دے رہے۔ جب غار کے اندر گئے، کپڑے سارے پھاڑ کر سراغ بھر دیے، ایک سراغ میں پاؤں رکھا، اللہ اکبر، نبوت گود میں، اور کسی کا بچہ، میں کسی ابا کی گود میں جاؤں گا، ابا کی گود میں جاؤں گا، بیوی کی گود میں سر رکھوں گا، بھائی بیٹے دیدیانی مجھے گود میں لٹائے گی، وہاں ابو قحافہ کے بیٹے تیرا کیا کہنا، تو نے خدا کی امانت کو اپنی گود میں لٹا رکھا ہے، تو نے جو دعا مانگی تھی رات کے پیر میں، النظر الی وجہ رسول اللہ، اکیلا ہوں یہ دکھاتا رہے میں دیکھتا ہوں۔ فرمایا صدیق چل دل انتظار کر لے، غار ثور میں گود تیری ہوگی، سر مصطفیٰ کا ہوگا، تو یہ دکھاتا جائے گا، تو دیکھتا جانا۔ صدیق کی پاؤں پر اللہ اکبر جب پہلا ڈنگ صاحب کا، دوسرا ڈنگ صاحب کا، اللہ اکبر جب لگا، آنسو کی برسات جب حضور کے چہرے پہ گری، کتنے مقدر والا صدیق ہے، میرے آنسو رسول اللہ کے چہرے پہ گرنے۔ پھر حضور نے یوں آنکھ کھولی اور فرمایا کیا ہوا؟ ہائے صدیق کہتے ہیں پوچھنے کی دیر تھی، میرے درد کا احساس ہی ختم ہو گیا تھا۔ نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا
یہ عورت ہی تو تھی 3 دن تک جو غار کے اندر کھانا پہنچاتی رہی، اور عمر کتنی 7-8 سال، چھوٹی سی عمر ہے۔ پہلی رات جب کھانا لے کے آئی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، چہرہ بھی چھپایا ہوا، سر بھی چھپایا ہوا، ایک کان بھی چھپایا ہوا، کپڑا لپیٹا ہوا ہے، جب غار کے اندر آئی ابو جب یوں کہا، صدیق نے دیکھا چہرہ چھپا ہوا، سر بھی بندھا ہوا، صدیق سے رہا نہ گیا، ابو بکر کی آنکھ سے آنسو آیا، حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے، پاؤں زخمی ہوئے، آنکھ میں آنسو نہ آیا، بیٹی کے ماتھے پہ زخم آیا، صدیق کے کلیجے پہ زخم آ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ کہ کملی والے کچھ نہیں، الحمدللہ آرام ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے بتا۔ صدیق نے ہوکا بھرا رضی اللہ عنہ، کہنے لگے بیٹی آج نہیں بتائے گی، کب بتائے گی؟ بیٹی روئے باپ پوچھے گا، بہن روئے بھائی پوچھے گا، بیوی روئے شوہر پوچھے گا۔ واہ صدیق تیرے گھر کو 7 سلام، تیری بیٹی روئی کملی والا پوچھ ہے۔ صدیق کہنے لگے اب نہیں بتائے گی، کب بتلائے گی؟ حضور کے آگے اپنی پستہ آواز سے کہنے لگی دکھاؤں یا بتلاؤں؟ حضور کی آنکھیں برسنے لگی۔ آپ نے فرمایا کیا دکھائے گی؟ جب یوں کر کے دوپٹہ اتارا، کان کا پردہ پھٹا ہوا خون آ رہا تھا، بس آپ خاموش ہو گئے۔ نبوت والا دامن پھیلا کہ اللہ صدیق کے گھرانے کو دیکھ لے۔ پھر آپ نے بیٹی کی طرف دیکھا کہ یہ کیا ہوا، کیسے پھٹا؟ کہا کملی والے ابو جہل دروازے پر آیا تھا، اللہ اکبر، اس نے مجھے عجیب امتحان میں ڈال دیا، اس نے دروازہ بجایا، میں باہر آئی، پوچھا ابا کہاں ہے؟ کب میں کھڑی ہو گئی، میں نے آسمان کی طرف دیکھا، میں نے کہا اللہ اللہ، اگر جھوٹ بول دوں تو باپ کی صداقت جاتی ہے، اگر ابا میں سچ بول دوں اللہ تو میری جان چاہتی ہے، یا اللہ میں کیا کروں؟ کہ ابا تجھے پتہ ہے جب میں نے عرش والے کو رو کے دکھایا، اللہ نے میرا سینہ کھول دیا، میں نے 100 سرداروں کا مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا تیرا ابا کہاں ہے؟ میں نے کہا جہاں جانا تھا چلا گیا۔ کہاں ہے؟ کہاں چلا گیا؟ کہا جہاں ہے وہاں چلا گیا۔ کہ اس کا مطلب ہے تجھے پتا ہے کہ میں نہ کروں تو ابا لوگ تجھے صدیق کہنا چھوڑ دیں گے، ابا میں ہاں کر دوں تو نندی جان پہ ظلم ہو جائے گا۔ ابا میں نے سینہ تال کے دلیری سے کہا اس سینے میں راز محفوظ ہے۔ پھر میں نے ہاتھ کی رگوں کو یوں کر کے دکھایا، میں نے کہا ان رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، سینے سے مصطفیٰ کا راز نہیں نکال سکتا۔ کہا ابا جان، پھر اس نے مجھے بالوں کی یوں کر کے گچھے سے پکڑا اور یوں اٹھایا جس طرح ہوا میں کوئی چیز اٹھاتے ہیں، پھر یوں مجھے گھمایا ہوا میں اور یوں مجھے پتھر پر پٹک دیا۔ ابا جان ظالم نے بس نہ کیا، پھر اٹھایا، پھر زوردار بالوں سے پکڑ کے تماچا مارا۔ ابا میری نکسیر بھی پھوٹ گئی، ابا میرے کان کا پردہ بھی پھٹ گیا، ابا یوں کر کے بالی چیر دی۔ ابا جان پھر مجھے پتھر پہ مارا، اتنا بڑا گوبڑا پڑ گیا، اتنا بڑا نشان آیا۔ صدیق کہتے ہیں میں تو بیٹی کے زخموں کو دیکھ کے رو رہا تھا، روتے روتے میں نے یوں نظر اٹھائی تو دیکھا محمد بچوں کے جرا رو رہا ہے، اور میرا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگے صدیق میں تو تیرے سال کا بدلہ نہیں چکا سکتا تھا، تیرے گھر والوں کے سالوں کا کیسے چکاؤں گا؟ صدیق یہ بات تجھے آج سچ کر دکھائی، جب ہجرت کی رات میں تیرے دروازے پر آیا تھا، یہی تیری بیٹی اسماء بیٹھی تھی، میں نے کہا تھا اسے اندر بھیج دے، تو تُنے رو کے کہا تھا محمد جیسا میں رازدان ہوں، میرا گھرانہ بھی ویسا رازدان ہے۔ صدیق تجھے آج صداقت کا تاج پہنا، تجھے محمد کے ساتھ وفا کر کے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ فرمایا کبھی میں بھی نہیں کروں گا، سنو ٹنڈو آدم کے غیور مسلمانوں، فرمایا کبھی میں بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے غار میں اعلان کیا کہ یا اللہ یہ اعلان ٹنڈو آدم کے کلمہ پڑھنے والوں کے کانوں تک پہنچا دے، یہ اعلان یا اللہ سارے کفر کے ایوانوں میں سارے روافظ کو بتلا دے، سارے خوارج کو بتلا دے، سارے صدیق کے دشمن کو بتلا دے، خلیفہ بلا فضل کا انکار کرنے والوں کو بتا دے محمد آج غار ثور میں اعلان کر رہا ہے۔ ابو بکر کے دونوں ہاتھ پکڑ کے جھجوڑا، ابو بکر راتیں 3 ہیں، دشمن میرے پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن پیدا ہو گئے، تیرے پیدا ہوتے رہیں گے۔ محمد روزے
میں سینے سے لگا کر قیامت تک تیری پہرے داری کرتا رہے گا۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن کوئی نمازوں کے سجدے لائے گا، کوئی روزے لے کے آئے گا، کوئی حج زکات لے کے آئے گا۔ باری آئے گی ابو قحافہ کے بیٹے ابو بکر کی، اللہ پوچھیں گے ابو بکر کیا لے کے آیا؟ صدیق آواز دے گا نہ دیا کہ جی ابو بکر کہ اللہ یہ لے کے آیا، زنیرہ یہ لے کے آیا، یا اللہ اس کی آنکھیں نکل رہی تھی میں دیکھ رہا تھا، میں نے مال پھینکا زنیرہ کو لے کے آزاد کرا دیا، یا اللہ کون لے کے آیا؟ ابو فقیہ تجھے لے کے آیا، اللہ اکبر، عامر بن فہیرہ تجھے لے کے آیا، کس کو لے کے آیا؟ حبشے کے بلال کو لے کے آیا۔ اور کون حبشے کا بلال؟ وہ لوگوں تلے آدم کے لوگ سارا سال تک آپ بیٹھ جائیں، آنکھوں کا حیا کرے، پردہ رکھے، اللہ اللہ کرتے رہے، نہ روٹی کا نوالا کھاوے نہ پانی کا گھونٹ پیے، سونا چھوڑ دے، 24 گھنٹے ذکر اذکار میں لگے۔ رب کعبہ کی قسم ہے تمہارا ذکر اذکار بلال کی جتی کا مول بھی ادا نہیں کر سکتا۔ وہ محمد کا بلال، آواز آئی حجرے پاک میں بیٹھے ہوئے، آواز شور کی آئی، اٹھے پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، پیر بھی بندھے ہوئے، ہاتھ بھی بندھے ہوئے، امیہ کی مار ہے، ابو جہل کے تھپیڑے ہیں، عتبہ مار رہا ہے، سارے مکے کے سردار مار رہے ہیں، بلال رضی اللہ تعالیٰ گھسٹتا جا رہا ہے اور منہ سے آواز نہیں نکل رہی، پتھر پر جسے وہ رگڑ رہا ہے، کھلڑی اتر رہی ہے، اس کی آواز کانوں میں آ رہی۔ حضور نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، یا اللہ میرے بلال پہ رحم کر دے۔ بلال کے کانوں تک آواز پہنچی کہ میری صورت کو دیکھ کر، میرے حال کو دیکھ کر نبوت نے رونا شروع کر دیا، فوراً اپنی آستینوں سے آنسو کو صاف کیا اور کہا جی کیوں باہر آئے؟ کہ بلال تیرے رونے نے مجھے باہر نکال دیا، کہ کملی والے میرے پر احسان کیجئے۔ حضور نے فرمایا کیا؟ کہ آرام سے جا کے اندر بیٹھو، کھاؤ پیو، اللہ کی عبادت کرو، دین کی فکر نہ کرنا، جب تک تیرا بلال زندہ ہے دین کے پرچم پر کوئی آنچ آنے نہیں دے گا۔ یا اللہ میں وہ بلال تیرے دربار میں لے کے آیا، یا اللہ 40 غلام آزاد کروائے تیرے دربار کے اندر لے کے آ گیا، اور جب صدیق جنت میں جائے گا، جنت میں انشاءاللہ آپ بھی جاؤ گے، جنت کے اندر میں بھی جاؤں گا، باری تیری آئے گی، اللہ پوچھیں گے کیا لایا؟ میں کہوں گا نماز کا تحفہ۔ باری میری آئے گی، اللہ پوچھیں گے کیا لایا؟ میں کہوں گا روزے کا تحفہ۔ باری جب صدیق اکبر کی آئے گی، اللہ پوچھیں گے کیا لے کے آیا؟ اللہ اکبر، جنت کا دربان پوچھے گا کیا لے کے آیا؟ جنت کے دربان سے مخاطب ہو کے کہے گا دیکھنا چاہتا ہے یا سونگنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر، جنت کا دربان کہے گا کیا سگانا چاہتا ہے؟ کہ ہجرت کی رات کندھے پر بٹھا کر 6000 کی فٹ کی بلندی پہ لے کے گیا تھا، پیر مبارک میرے سینے پر تھے، غار کی رات آج یاد کر، میرا سینہ سونگ کے دیکھ، آج بھی سینے سے نبوت کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی دے کول ہے لایا صدیق نے، موزی دے ڈنگ جلے دا رہا، موزی دے ڈنگ جلے دا رہا، ایڑی نفیس تے پھر بھی حبیب نو نہ جگایا صدیق نے۔ اور تو کہتا ہے باغ کھا گئے، تو کہتا ہے باغ کھا گئے، یا تو بتلایا جا رہا ہے امام خود ابو بکر حیدر ہا مقتدی، زہرا دا خود جنازہ پڑھا کیا صدیق نے۔ یا تو جنازے پڑھوائے جا رہے ہیں، تو میرے عزیزوں کس اختلاف میں امت کو ڈال رہا ہے؟ خدا کی قسم ابو بکر بھی حق، عمر بھی حق، عثمان بھی حق، علی بھی حق، سارے صحابہ کہ حق میں نہیں کہہ رہا، حق اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ نبی تیرا ایک یار نہیں، تیرے 4 یار نہیں، تیرے سارے یار حق ہے، ہر ایک کا نام لے لے کر پروردگار عالم نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ تو یہ عورت ہی تھی جو کھانا لے کے گئی،
آج میرے عزیزو یقین جانو عورتوں کے حقوق کو پامال نہ کرو، اور عورتوں کو بھی چاہیے اپنے مردوں کے حق کا خیال رکھے، مردوں کے حقوق کو پامال نہ کرے۔ زندگی میرے عزیزو ایک گاڑی کا نام ہے، وہ گاڑی کے دو پہیے ہیں، جیسے ریڑھی ایک پہیے پہ نہیں چل سکتی، دنیا کی زندگی میرے عزیزو ایک پہیے پہ نہیں چل سکتی۔ میاں بیوی کو سہارا بننا پڑے گا، میاں بیوی کو گھر بنانے میں، گھر گرہستی بنانے میں اہم کردار ادا کرنا پڑے گا۔ مرد اگر کمائی کرے گا تو عورت اس کی کمائی کی برکت کے لیے رو رو کے دعائیں کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات میرے عزیزو، ایک بات تو یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر آ گئے، بتلایا تھا امت کے اندر یہ مرض آئے گا، اس لیے بیٹیوں کے حقوق بتلا کے جنت کی وراثت دے دی۔ دوسرا میرے عزیزو، ایک آپ نے مجاہد کو دیکھا، ایک صحابی کو دیکھا، اس نے حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، رحمت والے نبی نے یوں کر کے ہاتھ کو دیکھا، پھر یوں ہتھیلی، پھر نیچے دیکھا، فرمایا کھردرا پن کیوں آ گیا، ہاتھ کیوں پھٹ گئے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ کثیر العیال ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی ہاتھوں میں نشان پڑ گئے حلال کماتے کماتے۔ پاک پیغمبر نے یوں کر کے اپنا اس کا ہاتھ پکڑا، دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے رکھ کے اس کے ہتھیلی پہ بوسہ دینا شروع کر دیا، پھر فرمایا الکاسب حبیب اللہ، جو حلال کی روزی کماتا ہے کملی والاؤں سے اللہ کا دوست کہہ رہا ہے۔ میرے عزیزو، جو حلال کی کمائی کمائے، جو مزدور کمائی کرے، تمہارے گھر کے چولہے جلے، مزدور محنت کرے، تمہارے بچوں کے کپڑے بنے، مزدور محنت کرے، تمہارے بچوں کے اسکول کی فیسیں جائے، مزدور محنت کرے، تیرے گھر کے اندر قلیل بچھے، مزدور محنت کرے، تیرے گھر کے اندر پردے لگے، مزدور محنت کرے، تو اپنے دسترخوان پہ من پسند کی روٹی کھائے، تو کیا کم بختی آ گئی، مزدور کا حق کیوں نہیں دیتے، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ آج میرے عزیزو، میں تمہاری بات نہیں کر رہا، اجتماعی طور پر ایک کی بات کر رہا ہوں، جو اپنے آپ ملازم رکھتا ہے، جہاں مہینے کی 29 تاریخ ہو، 30ویں کا چاند چڑھے، شام دروازہ بجا کے اس کے گھر چلا جا کہ بھائی تو 29 دن مزدوری کی تھی، یہ تیری مہینے کی اجرت ہے، یہ تیرے 15 دن کی اجرت ہے۔ کاش اللہ کرے ہمارے ملک کا نظام ایسا بن جائے کہ مزدور مزدوری لینے کے لائن میں نہ آئے، بلکہ مالک مزدوری دینے کے لیے گھر کے دروازے پہ چلا جائے۔ یہ نظام ہے جو صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین کے دور میں زندہ تھا۔ مزدوروں کا حق ادا ہو، اور مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دروازے پہ پہنچائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، مزدور کی تنخواہ 10 تاریخ کو، اور تیرے گھر فروٹ جا رہا ہے، اس کے گھر سبزی نہیں پکی، اور جب فروٹ کی تھیلی کو دیکھ کے اس کا دل ٹوٹتا ہوگا، کیا اللہ اس فروٹ کو تیرے بچوں کے لیے طاقتور بناتا ہے؟ نظام میں تبدیلی آئے گی، حکومت سے نہیں آئے گی، حکومتی قوانین سے نہیں آئے گی، اللہ کے حکم اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں سے آئے گی۔ اس نظام کو سمجھنا پڑے گا، اس نظام کو پڑھنا پڑے گا، سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنا پڑے گا، اور معاشرے کے اندر بتانا پڑے گا جو حقوق اسلام نے جانور سے لے کر انسان تک جو اسلام نے دیے ہیں، دنیا کے کسی باطل مذہب نے وہ حقوق نہیں دیے۔ میرے مانتے ہو کہ اس بات کو نہیں مانتے؟ آج پوری دنیا کا کفر اسلام کو پسند کرتا ہے، اور اسلام کفر کو پسند کر رہا ہے، اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہو؟ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیے۔ اتنے میں تو حیران ہو رہا تھا جب مولوی سعید اللہ صاحب تعارف کرا رہے تھے، حافظ نور الدین صاحب، رمضان صاحب، حبیب الرحمان صاحب، چوتھی پیڑھی اسی مسجد کے اندر امامت کر رہی۔ یقین جانو کبھی ہم سفر میں ہوتے ہیں، بہت اللہ کا شکر 5ویں پیڑھی ہماری قرآن کی حافظ بن رہی، اور پیچھے پتہ نہیں کتنی پیڑھیوں میں قرآن اپنے، اور تم تو بڑے مقدروں والے لوگ ہو، بڑے نصیبوں والے لوگ ہو، اور بڑے اونچے درجے کے لوگ ہو کہ آپ کے بچوں کے سینوں کو اللہ نے قرآن کا صندوق بنایا ہوا ہے۔ کتنے نصیبوں والے لوگ ہو کہ آپ کے بچے رمضان المبارک میں تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں، اور آپ پیچھے کھڑے ہو کے قرآن سنتے ہو۔ جب باپ بیٹے کو فرشتے قرآن پڑھتے اور سنتے دیکھتے ہوں گے کتنا مسکراتے ہوں گے۔ میرے گھروں میں مسورات تراویح پڑھتی ہوں گی۔ میں جاتا ہوں سکھر کے اندر ختم قرآن کے موقع پر، اللہ اکبر، پتہ نہیں 4 بہنیں یا 3 بہنیں، آئے دن ایک دن ایک کا قرآن ختم، ایک دن ایک کا قرآن ختم، ایک دن ایک کا، پھر آخری دن بھائیوں کا قرآن کریم اوپر ختم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم کتنی بہاریں گھر کے اندر آتی ہوں گی، اور کتنی مرتبہ فرشتہ جنت کے تاج کے وعدے لے کے دروازے پہ آتا ہوگا۔
برکت آئے گی، خیر آئے گی۔ چادر چار دیواری کا احترام کرو، خیر برکت آئے گی، احساس پیدا کرو۔ یقین جانو کہ دوسری مرتبہ ٹنڈے آدم میں میرا آنا بڑا مبارک ثابت ہوا میری اپنی ذات کے لیے۔ پچھلی مرتبہ جب میں آیا پھر میں اندر کے علاقے میں گیا، وہاں پھر الحمدللہ مسلمان ہوئے، ہندوؤں نے کلمہ پڑھا۔ آج بھی یقین جانو صبح ایک تعزیتی پروگرام میں تھا، بڑے مجمع کے اندر آج بھی ایک وہ گووند تھا پتہ نہیں کون، روتا روتا کلمہ پڑھاؤ، اس کے رشتہ دار لے کے آئے اس کو بھی کلمہ پڑھاؤ۔ آج پھر فقیر کو الحمدللہ اس ہاتھ پر مسلمان کرنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی۔ میرا تو دورہ نیکوں کی جگہ آتا ہوں، نیک لوگوں کے ہاتھوں کا، عورتوں کے ہاتھ کا کھاتا ہوں، نیک لوگوں کے گھروں میں رہتا ہوں۔ خدا کی قسم ان کے انوارات مجھے راستے کے اندر محسوس ہوتے ہیں۔ اور اب میرے اللہ نے میرے اتنا سینہ کھول دیا، حدیث نعمت اور شکر ادا کر رہا ہوں۔ جہاں جاتا ہے مشتبہ مال اور بے نمازی کا، میرے اندر بڑی بے چینی ہوتی ہے اور میں بس بڑے احسن طریقے سے ہاتھ پیچھے کھینچ لیتا ہوں۔ باقی بھائی ہمارے ہاں یہ دیگوں کا نظام ہے کھانے پکانے کا، اللہ ہمارے پکوان سینٹر والوں کو بھی نمازی بناوے، یقین جانو، اور گھر والوں کو بھی اللہ نمازی بنائے۔ میری ماں بہنوں نماز پڑھ کے وضو کر کے ذکر اذکار کر کے تم کھانے برچی خانے میں گھسا کرو، ہنڈی روٹی کیا کرو، کہ تمہارا لقمہ تمہاری اولاد کے اندر جائے گا، پھر یہ لقمہ یا تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، جہنم میں جانے کا باعث بن جائے گا۔ چلتے رہیں گے، بچتے رہیں گے، کامیاب ہوتے رہیں گے، اور جہاں ہر درمی اختیار کی ایسا پھنسیں گے، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں اکٹھے سچے مل کے اور سچے دل سے معافی مانگ لو، اور بلند آواز سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یا اللہ بھائی صغیر صاحب، اسماعیل صاحب، سعید اللہ صاحب، حافظ سعید صاحب، اللہ جن حضرات نے اس پروگرام کے سجانے میں، کھلانے میں، پلانے میں اللہ جو حصہ لیے قبول فرما، اور آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں۔ امید ہے فرشتے بھی آپ کو سلام کر رہے ہوں گے۔ رات کے 12 ساڑھے 12 بجے سردی کے موسم میں 4 گھنٹے عشاء کی، 4.5 گھنٹے عشاء کی نماز کو پڑھے ہوئے ہو گے۔ آپ اس وقت اللہ کے لیے بیٹھے ہو۔ یقین جانو اگر کسی کی بیٹھک میں جاؤ، سردی کے موسم میں چائے بغیر پلائے بغیر نہیں بھیجتا، تو یہاں اپنی رحمتوں کے بغیر وہ کیسے بھیج دے گا؟ پتہ نہیں کس کو کیا انعام دے رہا ہے۔ کسی کی بچے کے نصیب میں جگا دیے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان تھا، مال کی تنگی دور کر دی، کسی کی عمر میں برکت عطا فرما دی، کسی کو بیماری سے صحت دے دی۔ پتہ نہیں صبح میرا کوئی اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہونا تھا، پتہ نہیں میرے پر کوئی بجال آنا تھا، پتہ نہیں میرے پہ کوئی پریشانی آنی تھی، اللہ پاک نے کرم فرمایا، اتنی دیر بٹھایا اور جا کے فرمایا جا موج کر، پچھلے معاف کر دیے، آئندہ بچنا، جا موج کر، جو فجر سے لے کر اب تک دعائیں کر رہا تھا ساری قبول کر لی، جا موج کر۔ حاجیوں کو دیکھ کر ٹی وی پر، اسکرین پر، موبائلوں پہ مکہ مدینہ دیکھ کے رویا کرتا تھا، مجھے کرا دے، جا موج کر۔ اس سال رمضان میں تیرا اعتکاف مسجد نبوی میں ہوگا۔ جب پتہ نہیں کس کے نصیبوں کے اللہ نے آج کیا فیصلے کر دیے، کتنوں کو ہدایت دی، اور یہاں کے اس جلسے کا، آپ کے رونے کا، میرے بولنے کا، آپ کے سننے کا، دل کے تڑپنے کا، شکستہ دل پر مرہم رکھنے کا، جو یہاں ایک مزاج، ایک پروگرام ہوا، پتہ نہیں اللہ نے کتنی کفر کی دیواروں کو ڈھایا ہے، پتہ نہیں کتنی کفر کی دیواریں کمزور ہوئی، اور پتہ نہیں اس کا اثر دنیا کے اندر کہاں گیا، کتنے بھٹکے ہوئے کلمہ پڑھیں گے۔ اب یہ ہوا پھیلی، یہ پھیلتی پھیلتی 4 عالم میں پھیلے گی اور بتلائے گی کہ ٹنڈے آدم میں 12 بجے تک اللہ اس کے رسول کا پیغام سنایا گیا۔ ہٹ جائیں گے پریشانی کے بادل، کرونا وائرس جائے گا، ڈینگی وائرس جائے گا۔ کب جائے گا؟ جب اس کی رحمتوں کا سایہ آئے گا۔ رحمتوں کا سایہ کب ملے گا؟ جب اس کے نبی کے طریقے کو دن رات میں اپنی زندگی کا مشن بنا لیں گے، اوڑھنا بچھونا بنا لیں گے۔ اللہ ہماری اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ پروگرام کے اندر جتنے حضرات آئے اور آ کے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے، اللہ پاک سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ دعا ہوگی۔ دعا سے پہلے میرا رفیق سفر، عجیب ایسے نعت نہیں پڑھنی آتی، یہ 1 مہینہ ہوا گاڑی کا ڈرائیور، لیکن آپ اس کے چہرے کو دیکھیں گے، گناہوں سے توبہ، مونچھیں صاف، داڑھی رکھوا لی، اسے پتہ نہیں چلتا میں لفظ کیا پڑھتا ہوں، پتہ نہیں اللہ کے نبی کو کتنا پسند آتا ہوگا، اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا۔ اللہ نے اس کی روزی روٹی کا، حالانکہ مجھے کہنا نہیں بنتا، ڈرائیور ہے، لیکن جب محبت میں پڑھتا ہے پتہ نہیں کیا کیا پڑ جاتا ہے۔ اللہ کتنے خوش ہوتے ہوں گے، اللہ کے نبی تک پیغام جاتا ہو کتنے خوش ہوتے ہوں گے۔ یا آپ حضرات کے سامنے 2-3 اشعار پڑھے گا، زیادہ نہیں، صرف 2
موتن اشار. جیسے آپ نے پچھلے نعت خواں کی بڑا خوش, یقین جانو آپ کی مجلس سے میں بھی خوش گیا, نعت خان بھی الحمدللہ خوش گیا کہ بڑے زرخیز لوگ ہیں, بڑے کھلے دل کے مالک ہیں. تمہارے 10-20 روپے آتے رہے, ان کے گھر کی روزی روٹی کا اللہ پروگرام بناتے رہے. نعت پڑھو, نعت پڑھے گا, پھر 2 منٹ کے مجلس ذکر ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کریں گے. 2 ارادے رہ گئے بھائی, 2 ارادے. اب میری پر تھکن تھی, آپ یقین جانیں بدھ کے دن سے میں گھر سے نکلا ہوں. بدھ کے دن سے میں بدھ کے دن سے گھر سے نکلا ہوں. مانسیرا, ہری پور, راول پنڈی, پھر 4 پہاڑیاں میں جیپ میں بیٹھ کے گیا. اپنی گاڑی نیچے اتری, 4 پہاڑیاں, 1.5 گھنٹے کی مسافت. وہ جمعرات کے دن پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا, وہ پہاڑی علاقہ. پھر وہاں سے میں پیر محل اپنے جمعہ پڑھانے کے لیے 12 گھنٹے دھند میں سفر کرتا کرتا پہنچا. گلے پر, دل پر, ٹانگوں پہ, گردوں پہ بڑا اثر ہوا. پھر میں جمعہ پڑھا کے اوکاڑا, پھر پتوں کی, پھر اگلے دن بصیر پور, اوکاڑا, پھر میں سائی وال کی طرف گیا. پھر میں اگلے دن ختم نبوت کانفرنس تھی سرگودے, پھر مستورات میں بیان پھر کیا. پھر خاکوانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے اتوار والے دن, ان کے میں خدمت گار ہوں. پھر سارے حضرات ان کے لیے کھڑا رہا. صبح گھر تشریف لے آئے 5-6 گھنٹے کے اندر, ان کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا. وہ 11:30 گھر سے نکلے, میں 12:30 بجے موٹر وے پہ چڑھ گیا. پھر میں نے سکھر کے اندر پروگرام, صبح میں خیر پور کے اندر, کہاں تھا, محراب پور کے اندر. پھر میں خیر پور کے اندر چلا گیا, خیر پور سے یہاں. میرے خیال سے 5 دن کے اندر 8 یا 9 گھنٹے میں سویا ہوں. اب میری ہمت بالکل کوئی نہیں تھی. آپ کی دعاؤں کی برکت سے بھائی سعید صاحب, اسماعیل اور وہ کہاں میرا صغیر, اللہ نے ان کی برکت سے مجھے بلایا. کس کی فکر پڑی اور اس کی فکر آسمان کی طرف چلتی گئی. اللہ نے مجھے بولنے کی توفیق دی. میرے سے نہ کوئی نہیں ہوتی. وہ مولوی حسن صاحب ہیں, وہ پتہ نہیں کون فیصل کالونی والے, انہوں نے کہا جی میرے پاس بھی. میں اچھا بھی تمہارے پاس, جو مجھے بلاتا ہے یقین جانو میں مسافت نہیں دیکھتا, اس کی محبت دیکھتا ہوں کہ اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں کتنی ہے. پھر اس محبت کی وجہ سے اللہ میرا سفر بھی آسان کرتے ہیں اور میرے سفر کا زاد راہ بھی اللہ مجھے عطا فرما دیتا ہے. یقین جانو یہ نوکری بڑی اچھی ہے, یہ پیشہ بڑا اچھا ہے. اسے نوکری سمجھ کے نہیں, اسے اسلام کی خدمت سمجھ کے کرنا. اسلام ہماری خدمتیں کرے گا, بچوں کی بھی نعمتیں, اولاد کی بھی نعمتیں, ماں باپ کی بھی نعمتیں. میں کل ہی ایک جگہ بیٹھا تھا تاجروں کے اندر, میں نے کہا مجھے بتاؤ, بات تو لمبی ہو گئی, میں تاجروں میں بیٹھا تھا. میں نے کہا مجھے بتاؤ, صبح 10 بجے نکلو گھر سے, رات کو تم 9 بجے آؤ, کروڑوں روپیہ پارٹیوں کا دینا, پارٹیوں سے لینا, پھر بھی تمہیں سکون کی روٹی نہ ملے. مجھے بتاؤ تمہارے میرے کپڑوں میں فرق, تمہاری میری گھڑی میں فرق, تمہارا موبائل اس وقت 30,000 کا, میرے پاس 1.5 لاکھ روپے کا, اور اللہ کی قسم میں نے نہیں لیا کوئی ہدیہ دے کے چلا گیا, اللہ کی قسم اٹھا کے. اور اس وقت یہاں سے لے کے یہاں تک جو پہنا ہے, اس میں ایک چیز بھی میرے اپنے پیسے کی نہیں, میرے رب نے مجھے دی. اس کے دل کے اندر بات, یہ انگوٹھی, یہ گھڑی, وہ یوں تار, اب بھی 3 دن کے اندر ڈگی بھر گئی, پتہ نہیں اللہ کہاں سے دیتا ہے. اور ایسے سکون کی زندگی ہے, ایسے سکون کی زندگی. 1 گھنٹہ بیٹھ کے اللہ رسول کا نام لیتے ہیں, اللہ نسلوں کی رزق کا انتظام کرتا ہے. آپ بھی اس نوکری میں آ جائیں, خدا کی قسم چھوڑ دو دنیا کے دھندے. ضرورت کے درجے میں دکان لاؤ, ضرورت کے درجے میں کارخانہ لاؤ, پھر کرو اللہ کے دین کا کام. تبلیغ کی صورت میں, تصنیف کی صورت میں, تدریس کی صورت میں, پڑھنے پڑھانے میں, چلے 4 نوینے لگانے میں, لکھائی کی صورت میں. پھر آپ دیکھنا کیسے اللہ باغ اور بہاریں لگاتا ہے, کیسے اللہ باغ بہاریں. میں کون ہوں, میں کو وزیر اعظم ہوں, میں کون ہوں, میں صدر پاکستان ہوں, امیر بھی, علماء بھی ہاتھوں کو چومتے, کوئی پیر دباتا ہے, کوئی کیا کرتا ہے. یہ قرآن کی برکت ہے, اللہ کی قسم دنیا کے اندر یہ برکت ہے, خبر میں کیا برکتیں ہوں گی, اور پھر حشر کے اندر کیسے نوازا جائے گا, پھر سرخروئی کے تاج کیسے پہنا کے جنت میں حضور کی مکان کی دیوار کے ساتھ مکان دیا جائے گا. اس سے بڑی کوئی سعادت ہے. میدان معاشر میں لوگ حساب دے رہے ہوں گے, اللہ عرش کے سائے کے نیچے بٹھائے گا. 26ویں درجے پر نبیوں کی کرسی ہوں گی, 25ویں درجے پر اللہ ان کی کرسیاں بٹھائے گا, نبیوں کی پشت کے پیچھے یہ بیٹھے ہوں گے. اس سے بڑی کیا مقدروں کی بات ہے. نیت کرو کہ اللہ کے راستے میں تا زندگی مرتے مرتے اس دین کے کام کو سنبھالے رکھیں گے, اور کرتے کرتے مر جائیں گے. کرو گے انشاءاللہ تعالی, پکے دل کے کرو گے انشاءاللہ تعالی, ساری زندگی مقصد بنا کے کرو گے. اس جمعرات کو اللہ کے راستے میں 3 دن کون دے گا میرے بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو گے پکے اللہ کے راستے میں 3 دن, نکلو گے اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے نکلو گے. اور آج اپنے چہروں پر خدا کی قسم, خاکوانی صاحب فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا, ایک داڑھی مونڈ قبر کے اندر جب گیا, فرشتے نے کفن ہٹا کر اس سے یہ نہیں پوچھا من ربو کا, اس کے چہرے پر زوردار تھپڑ مارا, اور تھپڑ مار کے کہا یہ چہرہ لے کے آئے قبر کے اندر.
اس کی آنکھ کھل گئی، انہیں فوراً توبہ کی، اللہ کی قسم بہت بڑا گناہ ہے۔ داڑھی مونڈ طواف کی حالت میں، احرام کی حالت میں، نماز کی حالت میں، اعتکاف کی حالت میں اگر حضور کی داڑھی کٹ رہی ہے سنت، تو ہر حالت میں گناہگار کہلایا جائے گا۔ آج اپنی خواہشات کا، اپنے چہرے کا حسن تمہارا داڑھی میں ہے، اس حسن کو پانے کے لیے حضور کی سنت کو کون چہرے پہ سجائے گا انشاءاللہ تعالی؟ کٹاؤ گے تو نہیں میرے بھائی، بڑی کرو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تمہاری وہ برکت عطا فرمائے۔ یہ 2 منٹ کے لیے حضور کی ثنا خوانی کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے خدمت کرنا بھائی، اللہ جزاک۔ میں میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ صلی اللہ، پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ صلی اللہ، جھوم کر یہ کہتی ہے باد صبا، ایسی خوشبو چمن کے پھولوں میں کہاں، جیسی خوشبو نبی کے پسینے میں ہے۔ اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، اپنے روزے میں زندہ ہے میرا نبی، روزہ جنت ہے شک نہ تو کرنا کبھی، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، مردے جنت میں ہوتے نہیں دوستو، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے، اور وہ جنت کا ٹکڑا مدینے میں ہے۔ دعا کر لیں، دعا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اب تو بیٹھ جاؤ بھائی، اللہم جہاں جگہ ملے بیٹھ جاؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اس پروگرام کو برکتوں اور بلندیوں عزتوں کے ساتھ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ جو پڑھا گیا سنا گیا، اے اللہ اپنی شایان شان اسے قبول فرما لے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور آپ سے لے کے آپ کی آل پاک ازواج مطہرات تک، جمیع انبیاء علیہ السلام، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ پاک، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، تمام بزرگان دین کو اللہ اس کا ثواب پہنچا دے۔ اور جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہیں اکابرین امت میں سے، علماء امت میں سے، صلحاء امت میں سے، اپنوں میں پرایوں میں سے، یاروں میں سے، دشمنوں میں سے، اغیاروں میں سے، ددیال میں، ننہال میں، اساتذہ مشائخ میں سے، اسکول کے اساتذہ سے، اللہ مدرسے کے اساتذہ کرام میں، یا اللہ خاندان میں سے، سلاسل کے بزرگوں میں سے، خانقاہی نظام میں سے، اے اللہ جو اپنے پرائے محلے داروں میں، دوست یاروں میں دنیا سے چلے گئے تمام کو اس کا ثواب پہنچا دے۔ یا اللہ سب کی قبروں کو
کو نور سے منور فرما دے، ہمارے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، کنبے برادری میں اے اللہ تمام کو فردن فردن اس کا ثواب پہنچا دے، جنت الفردوس میں اللہ اعلی مقام عطا فرما دے، عذاب قبر حساب قبر معاف فرما دے، اے اللہ خیر والے کام کے لیے قبول فرما لے، اللہ جنہوں نے ارادے کیے یا جنہوں نے سر ہلایا اے اللہ انہیں ان کے ارادوں پر استقامت نصیب فرما دے، اللہ بیماری بھی آپ کی نعمت ہے اور دعا بھی اور شفا بھی آپ کی نعمت ہے، آپ کے بندے اس قابل کہاں ہیں کہ آپ کی ہر نعمت کو برداشت کر سکیں، یا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، اے اللہ ہمارا اٹھنا بھی، بیٹھنا بھی، سونا بھی، جاگنا بھی، ہنسنا بھی، رونا بھی، پینا بھی، کھانا بھی جناب حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنا دے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا مکانوں کی ترتیب بھی ویسی بنا دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ تو ہمارا بن جا، خیر والے کام کے لیے قبول فرما لے، سارے عالم کے لیے، سارے عالم کے اندر اس خیر والے کام کو ہر کچے پکے مکان تک، ہر ٹوٹے اور جڑے دروازے تک لے جانے والا بنا دے، اے اللہ یہ محنت کو سینہ بسینہ منتقل فرما دے اور قیامت تک آنے والے آخری انسانوں کو بھی اس محنت کے کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اس کا یقین عطا فرما کہ مرتے دم تک اس کام کو کرنا ہے اور کرتے کرتے مرنا ہے، اے اللہ یہ جذبہ ایمانی نصیب فرما کر اس کام کے اندر نکلنے کی توفیق نصیب فرما دے، اس اجتماع کو اور دیگر جتنے اجتماعات جو جوڑ کی شکل میں اور اجتماعات میں اور جو خصوصاً ایونٹ کا بڑا اجتماع ہوا ہے، اے اللہ اس کی برکات پورے عالم کے اندر بٹھا دے، پورے عالم کے اندر دکھا دے، کفر کو اللہ پاش پاش فرما، یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما، بھائی صغیر اور سعید صاحب، بھائی اسماعیل صاحب، اے اللہ مسجد کے امام صاحب، جتنی مسجد اعظہ کی انتظامیہ کمیٹی، دعوت و تبلیغ کے شعبے میں جڑے ہوئے مدارس مساجد والے مائیں بہنیں جو بیٹھی ہیں، اے اللہ سب کو اپنے خزانوں سے خوب خوب جزائے خیر عطا فرما دے، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، ہم سب کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا، عالم بنا، تقویٰ پرہیزگاری والا زیور نصیب فرما دے، اپنے راستے میں نکل کر پیغام نبوت سنانے والا بنا دے، حاجی عبدالرشید صاحب کو صحت کلی عطا فرما، جن کے گھر میں ہمارا قیام تھا پچھلے دنوں، عزیز صاحب، اے اللہ پاک ان کی اولاد میں برکت عطا فرما دے، گھر سے بیماری کو ختم فرما دے، سب کے کاروبار میں حافظ سعید صاحب بیٹھے ہیں، اللہ جتنے حضرات مشائخ اعظام بیٹھے ہیں، بزرگان دین، میں کئیوں کے نام جانتا ہوں، کئی نام آتے نہیں، اے اللہ مجھے معاف فرما دے اور ہر ایک کا احساس کر کر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے رونے دھونے کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ اس رونے دھونے میں ہمارا بیڑا بھی پار فرما دے، یا اللہ امتحانات سر پہ ہے، جو عصری تعلیم کے امتحان دیں گے، جو مدارس دینیہ کے اندر قرآن حدیث کی امتحان دیں گے، اللہ انہیں اچھے نمبروں میں ممتاز بنا دے، پوزیشن ہولڈر بنا دے، اچھے نمبروں میں کامیابی عطا فرما، زمین کے اوپر بھی کامیابی دے دے، قبر کے اندر بھی کامیابی نصیب فرما، میدان محشر میں بھی کامیابی نصیب فرما اور کامیاب کر کے جنت الفردوس میں داخل فرما دینا، اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے اور آخرت بھی اچھی فرما دے، قرآن و سنت کو سیکھ کر زندگی گزارنے والا بنا دے، ہمارے گھروں پہ، مکانوں میں، دکانوں میں، زندگیوں میں، دوستوں میں، یاروں میں، سواری میں، لاری میں اللہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، یا اللہ رحمتوں کا نزول فرما دے، اے اللہ جو ہم نے مانگا ہے عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اور ہماری ضرورتیں اللہ وہ بھی نصیب فرما دے، اور جو نعمتیں تو اپنی مرضی سے دے گا اے اللہ اس پر حساب و کتاب ختم فرما دے، یا اللہ اس پر جواب طلبی ختم فرما دے، دنیا میں رہ میں اسلام کی بہاروں میں کلمہ نماز اور کلمہ نماز کی دعوت میں رہ، جب موت آوے تو ایمان کا چہرہ، ایمان کا سہرا سجا دینا، جب موت آوے ایمانیات کے ہار پہنا دینا، یا اللہ جب دنیا سے جاویں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ جاری فرما دیجیو، یا اللہ سفر میں، حضر میں، مکان میں، دکان میں، اپنوں میں، غیروں میں ہمارے جان کی حفاظت فرما، ہمارے مال کی حفاظت فرما، دشمنی سے بچا لے، محبت پیدا کرنے والا بنا دے، یا اللہ محبتوں کے پھول بکھیرنے والا بنا دے، یا اللہ سفر میں، حضر میں، لاری کی، سواری کی، گاڑی کی، کار کی اور چلانے والے، بیٹھنے والے
والی سواریوں کی دھند کے موسم میں ایکسیڈنٹ سے یا اللہ ناگہانی آفت سے زلزلوں سے تو ہماری حفاظت فرما یا اللہ. پھر تیرے دربار میں درخواست ہے یا اللہ ان برادران مولوی شہید اللہ صاحب بھائی اسماعیل صغیر اور پوری انتظامیہ کمیٹی کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا اللہ سب کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرما. جب یہ گھر جاویں تو ہدایت کے تاج پہن کے جاویں, جب گھر جاویں تیری مسکراہٹ کا ہار پہن کے جاویں, جب یہ جاویں فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہوئے رخصت کریں اور کہویں تمہیں مبارک ہو, اللہ نے تمہارے پہ رحم فرما کر تمہارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا. یا اللہ موت آوے کلمہ طیبہ زبان پہ جاری فرمانا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے لطف سے قبول فرما لے, اپنے فضل سے قبول فرما لے. وصلی اللہ علی حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک ایک کر کے مصافحہ کرنا بھائی. پہلے بھی بڑے حضرات کے ناراضگی تھی تھی مصافحہ نہیں کیا, ہاتھ دبانا مت, آپ کی مہربانی. لائن بنا لو, ادھر سے نکلتے رہو. جزاک اللہ جناب سب کو موقع ملے گا.